بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی برائی ہے جس سے میں اور آپ ہر روز جوجھتے ہیں، ہر روز اس سے ہماری لڑائی اور فائٹ ہوتی ہے کہ کاش کہ ایسا نہ ہو اور اس کے بدلے ایسا ہو جائے، اور وہ ہے انسانی حرص یا خواہش یا ہوا جس کو کہتے ہیں عربی میں۔ مطلب ہر انسان یہ چاہتا ہے، اور ہر انسان میں کیوں کہوں بلکہ میں یوں کہتا ہوں ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر، جس کو ہوا کہتے ہیں، اپنے حرص پر قابو پا لے، جو اس کی نفس کا حصہ ہے۔ اگر وہ اس پر قابو پا لیتا ہے تو اس کی نفس پھر اسے اچھائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن جب یہ خواہشات، یہ ہوا بڑھ جاتی ہے، یہ حرص لمٹ سے آگے چلے جاتی ہے، اس پہ شریعت کی کوئی لگام نہیں لگائی جاتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفع خواہشات انتہائی گھنونی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس خواہشات کی پیروی کے نتیجے میں دنیا میں جو کچھ نافرمانیاں، معصیتیں، گناہ، کفر، شرک، بدعات اور شہوت پرستی، مطلب اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنا اور جنسی خواہشات کو پوری کرنا، اسی طرح لالچ، حرص، خون، قتل و غارت گری اور ساری چیزیں جو ہم برائی دیکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں حرص اور لالچ کے نفسیاتی یا نفسانی خواہشات کو کنٹرول نہ کرنے کا، اسے شریعت کے تابع نہ ڈالنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دنیا میں گناہ، معصیتیں، برائیاں پھیلتی جاتی ہے۔ اور اگر انسان اسی حال میں زندہ رہا، اور اگر مسلمان خاص طور سے اسی حال میں زندہ رہا اور اسی حالت میں اس کو موت آئی کہ وہ اپنی خواہشات، اپنی ہوا، اپنی حرص، اپنی لالچ اور جو اس کی نفس چاہتی تھی، نفس پرستی میں لگا رہا، اور پھر وہ مر جائے، تو یقیناً اللہ رب العزت کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بہت بدترین اور سخت قسم کے عذابات تیار ہے، اور جہنم ظاہر سی بات ہے حرص سے اور خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔ جنت اس کے برعکس مشکلوں سے، کٹھنائیوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہر شخص، ہر مسلمان، ہر سچا مومن اس مسئلے سے جوجھ رہا ہے، میں اور آپ سب جوجھ رہے ہیں کہ کیسے اپنی خواہشات کو، اپنی ہوا کو، اپنے حرص کو ہم ختم کر پائے، تاکہ اپنی نفس پر شریعت کا اور اسلام کا لگام، جس کو کہتے ہیں نا، ایک جانور ہوتا ہے اس کو جس چیز سے باندھا جاتا ہے، یا گھوڑا ہے تو اس کو لگام کہتے ہیں، تو کیسے ہو کہ اپنی خواہشات سے ہم باہر نکل کے شریعت کا لگام اپنے نفس پہ ہم لگائے، تاکہ شریعت جہاں چاہتی ہے ہم چلے، جہاں وہ روکتی ہے ہم رک جائے، جس سے حلال کہتی ہے اسے حلال سمجھے، جس چیز کو وہ حرام کہتی ہے اس کو ہم حرام سمجھے، اور ہم وہ کر کے جائے جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے۔ تو اگر جس شخص نے تقوی اختیار کر لیا تو وہ ایک خوش نصیب شخص ہے۔ مطلب آج کے اس دور میں جب نفس پرستی اور خواہشات کے اوپر ہوا پہ ہم چلتے ہیں، جس نے تقوی اختیار کر لیا وہ خوش نصیب رہا۔ آگے ہم کہہ سکتے ہیں، اور جس نے اپنی خواہشات پر اللہ کے حقوق کو ترجیح دے دی، جس نے اپنی خواہشات پر اللہ کے حقوق کو، رب کیا چاہتا ہے اس کو ترجیح دے دی، تو وہ
کامیاب انسان رہا، اور آگے بڑھ کر ہم کہہ سکتے ہیں جس نے اپنے من مانیوں کے اوپر ہم کہیں گے اللہ کی رضا کو ترجیح دے دی کہ بھائی میرا دل تو یہ چاہتا ہے لیکن پھر بھی میرا رب یہ چاہتا ہے، ترجیح دے دی، تو وہ نجات پا گیا آخرت کے اعتبار سے، یاد رکھیں۔ تو جس نے تقوی اختیار کر لیا اس شخص کے تعلق سے ہم کہیں گے وہ تو خوش نصیب رہا۔ جس نے اپنی خواہشات پر شریعت کی لگام کو لگا دیا کہ نہیں اسلام یہ چاہتا ہے، تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اپنی نفسانی خواہشات پر اپنے رب کی رضا کو حاوی کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا، یاد رکھیے، وہ سکسیسفل ہو گیا، آخرت کے اعتبار سے اس نے فلاح پا لی، یاد رکھیے۔ تو ہمیں بھی ایک مومن ہونے کے ناطے اگر آخرت میں فلاح اور کامیابی پانا ہے تو وہ ساری اچھی صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی، جس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو لگام لگانی ہوں گی، اپنی ہوا اپنی خواہشات کو ہمیں دور کرنا ہوگا۔ ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں جو سماج میں ہم رہتے ہیں اور جو اس کا حال ہے، جو اس کی برائیوں کا حال ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی ریزن ہے، ایک ہی وجہ ہے، چاہے شرک کرنے کا معاملہ ہو، بدعت کرنے کا معاملہ ہو، معصیت اور گناہ کرنے کا معاملہ ہو، شریعت کے احکامات کے الٹ کام کرنے کا معاملہ ہو، وہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا، بڑے یہ کہہ رہے ہیں، چھوٹے یہ بول رہے ہیں، سب یہ بول رہے ہیں، محلے والے یہ بول رہے ہیں، سماج والے یہ بول رہے ہیں۔ تو گویا ہماری خواہشات یا لوگوں کی خواہشات ہم پر حاوی ہے۔ دونوں میں سے کوئی، یا تو میری خواہش ہے کہ میں اپنی شادی کو ایسا کروں، اپنے اعمال کو ایسا کروں، اپنے کام کو ایسا کروں، یا پھر میرے سماج کی خواہشات ہیں کہ میں اپنے اعمال کو اور اپنے کام کو ایسا کروں۔ یہاں شریعت کا غلبہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں اسلام کی لگام نظر نہیں آ رہی کہ کہیں تو بھی یہ انسان رکا کیوں؟ اسلام کی وجہ سے۔ یہاں مکمل خواہشات نظر آ رہی ہے کسی معاملے میں۔ حالانکہ اسلام تو وہ دین ہے جو انسان کے زندگی کے ہر پہلو کو، چاہے خوشی کے حد درجے ہو یا غم حد درجے ہو، سب چیزوں میں کیا کرنا ہے بتاتا ہے۔ خوشی کا طریقہ بتا دیا کہ یہ ہے، اس کے اندر کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، غیر شرعی کوئی کام نہ ہو، تکبر کی خوشی وجہ نہ بن جائے، اس میں بھی گائیڈ لائنس دیے۔ اسی طرح غم ہو تو اس میں بھی گائیڈ لائنس دیے کہ 3 دن سے زیادہ نہ ہو، اگر رونا آئے بھی تو فطری چیزیں رو سکتا ہے انسان، لیکن اپنے آپ کو نہ نوچے، چہرے کو نہ کھروچے، منہ کو نہ پیٹے، بالوں کو نہ نوچے، یا عورتیں کپڑے اپنے لباس پھاڑتی دور جالت میں کپڑوں کو نہ پھاڑے، گائیڈ لائنس دی۔ تو غم ہو سکتا ہے 3 دن اس کی لمٹ ہے۔ عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کو 4 مہینے 10 دن اس کی لمٹ ہے، اس سے زیادہ کوئی غم نہیں ہے۔ تو گویا خوشی کے بھی گائیڈ لائنس فلی دیے گئے، غم کے بھی گائیڈ لائنس دے دیے گئے۔ تو گویا زندگی جینے کے ہر شعبے کو اسلام گائیڈ کرتا ہے کہ یہ ایسا کرنا ہے، اس میں یہ زیادتی ہے۔ لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اس کو ہم اس لیے فالو نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہماری خواہشات اتنے زبردست انداز سے ہم پر حاوی ہے کہ ہماری خواہشات کی وجہ سے ہم لوگ بہت سارے اعمال کو نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج بتائیے، ہر شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، سوچے کہ ہم زندگی میں جو بھی کر رہے ہیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں۔ ہر چیز کے کرنے کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ اس لیے کر رہا ہوں۔ کس بنیاد پہ؟ ایک غریب انسان آپ کے پاس آیا، اس نے آپ سے مانگا، تو کس بنیاد پر آپ نے اس کو پیسہ دیا؟ تو آپ کہیں گے وہ بہت برے حال میں تھا، اس کو زخم لگے ہوئے تھے، وہ بہت بھوکا تھا، اس نے پیسے نہیں مانگے، کھانا مانگا، اس لیے میں نے دیا۔ تو کوئی بنیادیں ہیں، اس کی غربت بنیاد بنی دینے کی۔ پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اسلام حکم دیتا ہے مدد کرنے کا، ٹھیک ہے، یہ بھی وجہ ہے، لیکن یہ ایک ریزن ہے۔ آج ہمارے اعمال کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جو بھی اعمال ہم دن بھر میں کرتے ہیں اس کی کیا وجہ بتائیے مجھے۔ ہم میں سے وہ کچھ لوگ ہیں جو دینداری کی بات کرتے ہیں تو نماز اس لیے پڑھ رہے کہ ہمارا خاندان دیندار ہے، لوگ کیا بولیں گے اس لیے نماز پڑھنا ہے، اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ زکوٰۃ اس لیے دے رہے کہ ہر سال ابا اتنی زکوٰۃ نکالتے تھے، اب ہم کم نکالیں گے تو لوگ کیا بولیں گے، تو زکوٰۃ بھی کنٹینیو چلنے دو جتنی دی جا رہی۔ دل تو نہیں ہے، دل چاہتا ہے کہ جب موقع ملے، جب شہر بدلوں تو پوری زکوٰۃ ختم کر دو، اس لیے کہ یہ تھوڑی طریقہ ہے۔ یہ حال ہے، سمجھ رہے آپ؟ روزہ اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ گھر میں سب روزے دار ہوں گے تو مجھے کھانا کون بنائے گا، چلو میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں، ٹھیک۔ شادی بیاہ کا معاملہ لو تو وہ مکمل اپنی منمانی ہے، میت کا معاملہ لو وہ مکمل اپنی منمانی، پیدائش کا معاملہ ہو وہ ہماری مکمل منمانی، ہماری کسی چیز کا کھولنا ہے بند کرنا وہ مکمل ہماری منمانی ہے، ہماری تجارت کا معاملہ وہ ہماری مکمل خواہشات کی بنیاد پر ہے کہ تجارت میں سود لینا پڑتا، لون لینا پڑتا، سودی لون، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد، اس کے بغیر تجارت نہیں چلتی، جھوٹ بولنا پڑتا اس کے بغیر تجارت نہیں چلتی ہے، دھوکہ دینا پڑتا اس کے تجارت نہیں چلتی، جھوٹے وعدے کرنے پڑتے اس کے بغیر تجارت نہیں چلتی ہے۔ تو آپ بتائیے زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہم نے باقی رکھا، اللہ ہم پہ رحم کرے، جو شعبہ ہم خواہش نفس جس کو کہتے ہیں، اپنی خواہشات، اپنی ہوا، اپنی حرص کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں، نہیں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں میں۔ ہر شعبہ زندگی کا وہ حرص اور ہوا اور خواہشات کی بنیاد پر جو کچھ کام آج ہم کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہ ایک الگ بات ہے۔ سب کا یہ حال ہے، دیندار بولنے والوں کو وہی حال ہے اور بے دین لوگوں کا وہی حال ہے۔ سب نفسیاتی خواہشات،
دیندار لوگوں میں سے کچھ کا حال یہ ہے کہ ہم اس لیے دینداری پہ چلتے ہیں کہ ہمارا خاندان دیندار ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے رب کو دینداری پسند ہے، اللہ کے لیے۔ لوگ کیا بولیں گے، مطلب گھر میں وہی حالت ہے جس طرح سے جانور جیتے ہیں، لیکن باہر اس طرح سے پریٹینڈ کیا جاتا ہے کہ ہم بہت دیندار ہیں۔ کیوں کہ اس کے لیے بھی خواہشات بنیاد ہے۔ لوگ کیا بولیں گے، مطلب لوگ کیا بولیں گے، یہ ہم کیا سوچیں گے، ہمارا دل کیا چاہتا ہے، لوگوں کیا دل چاہتا ہے، اسی بنیاد پہ ہم کام کرتے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کی رضا اس کام میں کہ اس میں تقویٰ ہے اور میں یہی کام کروں گا، چاہے دنیا اچھا کہے یا دنیا برا کہے، دنیا جہاں چاہنا جائے، میں تو یہی کام کروں گا اس لیے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے۔ آج کیا کسی کام سے پہلے یہ سوچتے ہیں ہم کہ میرے رب نے یہ حکم دیا، اب میں کسی کے بارے میں نہیں سوچتا ہوں اس مسئلے پہ، اور مجھے یہی کرنا ہے، چاہے پوری دنیا میرے خلاف جا کے چلائے، چیخے، مورچہ نکالے، پوری دنیا دھرنا دے دے، میں نے تو یہی کام کرنا ہے اس لیے کہ میرے رب کی اور رب کا حکم یہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، بس مجھے اس کے لیے جان دے دینا اس کام کے لیے۔ اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں اور اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا ہوں۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے ہر عمل میں ہماری خواہشات کا مکمل دخل ہے، چاہے وہ خواہشات رشتہ داروں کی وجہ سے آتی ہو، خواہشات میری نفس کی وجہ سے آتی ہو، خواہشات سارا سماج مجھے کہہ رہا ہے اس لیے آتی ہو، بھائی یہ دیکھو قرآن اور یہ سنت یہ ایسا کہہ رہے، نہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن لوگ کیا بولیں گے، محلے والے کیا بولیں گے، رشتہ دار کیا بولیں گے، میرے دوست احباب، میری سوسائٹی جس میں رہتا ہوں وہ کیا بولیں گے، سمجھے آپ؟ تو یہ ہوا، اسی کہہ رہا ہوں میں، نفس، حرص، خواہشات، جس کو ہوا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ ہوا مطلب اپنی خواہشات کی بنیاد پہ کوئی کام کرنا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم من مانی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس بات کو ایک سچا مومن ذہن میں رکھے، جس نے اپنے اس ہوا سے، نفس اور حرص سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور انشاءاللہ آخرت تو اسی کی ہے، یاد رکھیے، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مشرکین آ کے بول رہے کمپرومائز کر لو، کچھ آ کے بول رہے کہ بہت نقصان ہوگا اگر یہ عمل تم کرو گے تو، ٹھیک، کچھ آ کے بول رہے کہ چلو آفر لے لو 50-50، آدھے سال تم ہمارے طریقے پہ چلو، ایک سال چلو، ایک سال ہم چلتے ہیں، اچھا چلو یہ بھی نہیں مانتے ہو تو ایٹ لیسٹ ہمارے معبودوں کو برا مت بولو، ٹھیک ہے، اور تم بھی جو کرنا ہے کرتے رہو، ہم کو بھی کرنے دو۔ یہ آفرز پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کنٹینیوس نبی کو، اے نبی اپنی خواہشات پر مت چلنا، اے نبی لوگوں کی بات مت سننا، اے نبی اگر تم اکثر کی بات سنو گے دنیا میں گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کنٹینیوسلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کر رہا ہے، نبی اکثریت کی بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر تم اپنی خواہشات پہ چلو گے یہ سوچ کے کہ چلو 1 ایئر سن لیتے ہیں ان کی بات اس لیے کہ کمپرومائز ہو رہا ہے، تو بھی تم نقصان میں ہوں گے۔ اے نبی تم صرف مجھ سے ڈرنا، میرے علاوہ کسی سے مت ڈرنا۔ بار بار یہ آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہیں، سینکڑوں میں گنوا سکتا ہوں جو بیان کی گئی، اس میں یہی بتایا گیا نبی اپنی خواہشات کی بنیاد پہ مت چلنا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا میں کوئی انسان ہے جو خواہشات کی بنیاد پہ نہ چلا، سب سے زائد اپنے رب کے معاملے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں تمام انسانوں میں۔ لیکن آپ کو اللہ فرما رہا ہے نبی خواہشات پہ مت چلنا، اے نبی اپنی خواہشات اپنی ہوا پہ مت چلنا۔ در حقیقت امت کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، امتیوں تم اپنی خواہشات پہ مت چلنا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ نے جس سے خطاب کر دیا تو امتیوں سے تو وہ خطاب بدرجہ اولا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کرتا ہے، حالانکہ نبی وہ کام کرتا بھی نہیں کبھی۔ کیوں خطاب کرتا ہے کہ جب نبی کو بولا گیا تو بدرجہ اولا امتیوں پہ وہ چیز واجب اور لازم ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ قرآن کا مطالعہ کیجیے، اے نبی ان کی خواہشات پہ چلو گے تو یہ ہوگا، اے نبی تمہاری خواہشات پہ چلو گے تو یہ ہو جائے گا، اے نبی اگر تم لوگوں کی خواہشات پہ چلو گے تو تم آخرت کا گھاٹا اٹھاؤ گے، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر میں خواہشات پہ چلوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، اے نبی کہہ دو کہ میں ہدایت پر ہوں اور تم خواہشات پہ چل کر گمراہی کی طرف جا رہے ہو۔ کتنے دفعہ قرآن نے کہہ دیا۔ لیکن ہمارا معاملہ آج حرص اور ہوا کا اس حد تک ہے کہ ہمارے تمام اعمال اسی پر ڈیپینڈ آج نظر آتے ہیں، جو کچھ اچھائیاں اور جو کچھ برائیاں میں اور آپ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 ہے، یہ جو عموماً خطبے کے اندر، خطبہ حاجہ میں، خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب کیا۔ یہ آیت اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا، کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، ویسا تقوی، ویسا ڈر، ویسا پاس و لحاظ جیسا اس کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس بات کو یاد رکھنا تمہیں موت نہ آئے لیکن اس حال میں کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو، اس حال میں کہ تم مسلمان مرو۔ اور مسلم کہتے ہیں
سلم کہتے ہیں اپنے آپ کو جھکا دینا، سودا کر لینا. عام زبان میں اگر عربی میں اس کا ترجمہ کریں تو سودا کر لینا. جس طرح سے آپ کسی چیز کو دیکھ کر کسی چیز کا سودا کر لیتے ہیں، سودا کرنے کے بعد وہ چیز آپ کی ہو جاتی ہے، تو اسی طرح ایک مسلمان اپنی جان کا سودا کر لیتا اپنے رب سے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو سپرد کر دیتا اپنے رب کے. نتیجتاً اس کا رب پھر اس کو آخرت میں وہ دیں گا جو اس کو پسند ہے، اس کے رب کو پسند ہے. سمجھا؟ سپرد کر دینا سلم اسی کہتے ہیں، اپنے آپ کو ڈال دینا، جھک جانا، بنا کسی شرط کے جھکا لینا یا سودا کر لینا جس کو کہتے ہیں. تو کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم اللہ کو یا اللہ کے سپرد ہو چکے ہو، یا تم ایک مسلم ہو، یا جس کو عام زبان میں کہیں گے کہ ایسا جانور جو آزاد ہو، اور ایک ایسا جانور جس کو نکیل ڈالی گئی ہو، جس کو گلے میں جو ہے کوئی چیز ڈالی گئی ہو، جس کی وجہ سے اپنے مالک کے کنٹرول میں رہتا ہے. تو کون سا جانور زیادہ بہتر ہے؟ تو کوئی بھی کہیں گا جو جانور اپنے مالک کے کنٹرول میں ہوتا ہے اس جانور کو مالک پسند کرتا ہے، اور وہ اس کے فائدے کی چیز ہوتی ہے. اور جو جانور کھل جاتا ہے اسے کوئی پسند نہیں کرتا. تو وہی حال ہے، یاد رکھیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے کچھ مومن بندوں کے تعلق سے، اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے مومن بندے بن جائیں جن کی صفت یہ اللہ فرماتا ہے جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں اللہ نے فرمایا کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ فرماتا اور کہتا سنیے، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی جانیں تک داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے کچھ انسانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں، مسلمان ایسے بھی ہیں، مومن ایسے بھی ہیں جو اللہ کی مرضی کے لیے اپنی جانیں تک لڑا دیتے ہیں. مطلب اللہ کے حکم کو پانے کے لیے، اللہ نے جو کہا اس کو کرنے کے لیے اگر ان کی جان بھی چلی جاتی ہے تو وہ اس کو لڑا دیتے ہیں اس کے لیے. لیکن یہاں جان جانے کا معنی ہر بار قتل ہو جانا نہیں ہے. جان جانے کا مراد یہ کہ وہ ہر ممکن کوشش کر لیتے ہیں اس کے لیے جس میں ان کی جان بھی جا سکتی یا چلی بھی جائے. سمجھ رہے آپ؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں. آپ نے ایک حق بات کی آپ کے سماج میں، لوگوں نے آپ کی جان لے لی، یہ بھی اس میں شامل ہے. سمجھے آپ؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی جانیں تک داؤ پر لگا دیتے ہیں. دیتے نہیں، داؤ پر لگا دیتے ہیں، جو کچھ ہر چیز لگا دیتے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحم والا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحم والا ہے. تو ایسے بھی اللہ کے کچھ بندے ہیں جو اللہ کے لیے اپنی جانیں داؤ پر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس لیے کہا کہ اللہ یہ صفت ہم میں دے کہ ہم اللہ کے لیے اپنی جانیں داؤ پہ لگانے والے بن جائیں. کہ مطلب یہ ہوا کہ لوگ چاہے تو میرے اس عمل کی بنیاد پہ میری جان لے لے، لیکن چونکہ میرے رب کا یہ حکم ہے میں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ معنی ہے اس کا. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ پورا سماج اگر متفق ہے کہ میں یہ کام کروں جو اسلام بھی حکم دیتا ہے تو پھر وہ میں کام کرتا ہوں. اور پورا سماج اگر اتفاق نہیں رکھتا میرے اس کام سے، پورا سماج چھوڑیے 2-4 لوگ اتفاق نہیں رکھتے تو میں وہ کام نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ اپنے کو کس کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے دنیا میں. رب کی ناراضگی میں فل لے لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں بندوں کی ناراضگی رتی برابر بھی نہیں جھیل سکتا. آج ہمارا معاملہ یہی ہو چکا ہے. وہ ابتدائی زندگی سے لیجیے، آپ ابتدائی زندگی سے لیجیے. ہم چھوٹے ہوتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، ابتدائی زندگی کا معاملہ بھی ہمارا وہی ہے، نفس اور خواہشات کی بنیاد پہ ہمارے فیصلے. کالج لائف لے لیجیے ہم اپنی، میری اور آپ کی، اس میں بھی اپنے نفس کی بنیاد پہ ہم فیصلے لیتے ہیں. اس کے بعد ہم کالج لائف سے نکل کے ریئل لائف میں قدم رکھتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، وہ بھی مکمل طور سے ہماری نفس اور خواہشات کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم جا کے نوکری کرتے ہیں، نوکری کی بنیاد بھی ہمارے پاس پوری مکمل نفس اور خواہشات ہوتی ہے. اس لیے کہ ایک نوکری وہ ہے جس کے اندر نماز کی پوری چھوٹ ہے لیکن تنخواہ کے اندر 2-4 ہزار کا فرق آتا ہے، اور دوسری نوکری وہ جس کے اندر نمازوں کی بالکل چھوٹ نہیں ہے لیکن تنخواہ وہ ملتی ہے جو میں چاہتا ہوں. تو میں اپنے 2-4 ہزار روپئے کے لیے داؤ پہ لگا دیتا ہوں اپنے نمازوں کو، اس لیے کہ مجھے وہ مل رہا ہے میں جو دنیا میں چاہتا ہوں. تو لہٰذا جب ریئل لائف میں سٹیپ رکھتا ہے تو جو نوکری کا معاملہ ہو تو اس کے اندر اپنی خواہشات ہماری نظر آتی ہے. اس کے بعد دنیا کے جتنے سودے اور جتنے معاملات ہمارے ہوتے ہیں اس میں دین اور شریعت بنیاد نہیں بلکہ اپنی خواہشات بنیاد آتی ہے. ہاں، دین اور شریعت تو تب بنیاد بنتی ہے جب کوئی معاملہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے یا حق میرا ہوتا ہے. میں نے اپنے بھائی کی زمین مار لی، دیکھو بھائی دنیا کا فیصلہ یہ ہے، گورنمنٹ کا یہ رول ہے، کورٹ کا یہ آرڈر آ گیا، میں نے یہ کر لیا، یہ ہوا. جب میری زمین کس نے مار لیا؟ اللہ اور رسول کا واسطہ، تم کو اس کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، عین شریعت اور دین پہ بات کرنا ہوگی اپنے کو بھیا. یہ ہے تو گویا یہاں اسلام بھی خواہشات کی بنیاد پہ لاگو ہے، اور یہاں جو دنیاوی فائدے یہ بھی خواہشات، دونوں کے لیے خواہشات ہیں. یہاں وہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کو سپرد کر دو کہ یہ بات تو اسلام کی ہے لیکن میں اس کے خلاف عمل کر رہا ہوں، لیکن نہیں اسلام ہے تو مجھے اپنا عمل چھوڑنا ہوگا. ایسا نہیں ہے، وہ بھی خواہشات کی بنیاد، فائدوں کی بنیاد، اور یہ بھی خواہشات کی بنیاد. آج یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. میں نے ایک معاملات کی مثال دی، تجارت کی ایک مثال لے لیجیے. میں نے کسی کو پیسہ دیا، بھیا یہ پیسہ آپ نے لے لیا، اب 2 مہینے بعد لوٹاؤں گے نا، 10,000 ہے.
12,000 دے دینا، خوشی سے 2,000 دے دینا، اس میں خوشی سے، سود نہیں ہے یہ، سود آپ تو لیتے دیتے نہیں، خوشی سے دے دینا. اور تیسرا مہینہ ہو گیا تو پھر ایک اور 1,000 بڑھا دینا، یہ بھی خوشی سے رہیں گے آپ کے، اس میں اضافہ کرتے جانا. تو یہ خوشی ہے. اس کے برعکس میں کسی ادھار لیتا ہوں تو دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو بھائی، 10,000 لے 10 ہی لو، اس لیے کہ شریعت میں زیادہ لینا حرام ہے. ایک ہی آدمی ہے، ادھر وہ پیسہ لیتا ہے زائد، ادھر بولتا ہے کہ شریعت، اس لیے کہ یہ شریعت کے مطابق چلنے کی بنیاد پہ نہیں، یہ بھی اس کی خواہش ہے اس لیے کہ اپنا پیسہ بچانا ہے، اور یہ بھی اس کی خواہش ہے اس لیے کہ اس کا اپنا پیسہ بڑھانا ہے. نہیں ہمارا یہ حال. دیکھیے ایک ہی انسان ہے، یہاں اس کو اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرنا ہے اور یہاں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے. اس کے دو روپ دیکھیں. ادھر جو ہے بیٹے کا نکاح کرنا ہے، اس کی اکڑ، آن بان، شان اور فخر اور جہیز اور ڈیمانڈز کی ایک وہ لسٹ لگی ہے، سمجھ رہا، اور ریجیکشن کی، انکار کرنے کی فہرست بنی ہوئی ہے. اور یہیں اس کی جب بیٹی کا معاملہ آ گیا، ارے میری بچی ہے، بس تھوڑی بہت رنگ کم ہے تو کیا ہوا، تھوڑا بہت وزن زیادہ ہے تو کیا ہوا، اور تھوڑا دنیا کی، اور جبکہ یہاں جب سلیکشن ہو رہا ہے اپنی بہو کا تو ہزاروں ریجیکٹ ہو رہے ہیں. یہاں میری بچی، اسلام تو بول رہا دیکھو اچھائیاں اور گن دیکھو کتنے گن ہیں میرے بچے، تو پھر اپنی بہو کے لیے گن کیوں نہیں دیکھے تم نے، لیکن بیٹی کے لیے آپ گن بتاتے ہو. ایک ہی انسان ہے. تو گویا یہ بھی دین کی بنیاد پہ نہیں، یہ بھی صرف اور صرف اپنی خواہشت کی بنیاد پہ اسلام یہاں آ جاتا ہے. تو گویا انسان جہاں جو دیکھتا ہے ویسے ماحول میں ہو جاتا ہے. آج ایک انسان ہے، اخلاق کا تو یہ حال ہے کہ کسی کو انتہا نہیں، اخلاق کا وہ حال ہے کوئی انتہا نہیں. ذرا کوئی بات اس کے نفس کے خلاف ہو گئی تو ٹوپی اتاروں، مطلب ابھی اچھا دکھ رہا نا، ٹوپی اتارنے کا بتاتا میں کیا ہے، کیونکہ ٹوپی میں گالی نہیں دے سکتا نا ابھی، تو اتاروں تو پھر سیدھے ہو جاؤ، میرے ساتھ نہیں کرنا. تو یہ فطرت ایک ساتھ ایک مومن میں نہیں ہو سکتی نا، کہ ایک طرف تو وہ خواہشات کی ایسی پیروی کی ٹوپی اتارتے وہ جانور بن جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب ٹوپی ڈال لی تو ایسا بتایا تو گویا وہ ٹوپی ڈالنا بھی اس کا صرف خواہشات کی بنیاد پر ہے. اس لیے کہ لوگ کیا بولیں گے، میں فلاں سے فارغ ہوں، فلاں جگہ سے آیا تو ٹوپی رہنا چاہیے، یا میں فلاں کا بیٹا ہوں تو رہنا چاہیے. تو وہ بھی خواہشات ہے، اللہ کے لیے نہیں، اطاعت میں نہیں، کہ سر ڈھانکنا سنت ہے دائمی. اسی طرح ہمارے سماج اور ماحول کے اندر لوگ ایک اچھائی کی علامت مانتے ہیں اس کو، سر ڈھانکنا تقریباً سماجوں میں اچھائی کی علامت ہے، مختلف قسم سے لوگ سر ڈھانکتے ہیں الگ الگ سماجوں میں، ٹھیک. تو وہ ایک الگ چیز ہے. نہیں، یہ اس لیے کہ میرا خاندان نہیں. تو ہم ہر چیز جو آج دیکھ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ ہماری خواہشات، ہماری ہوا جو ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے، ورنہ جو اس پہ فٹ نہیں ہوتا ہم اس کو لیتے نہیں ہیں. تو یاد رکھیے، جب خواہشات کسی نفس میں داخل ہوتی ہے اس نفس کو برباد کر دیتی ہے، اور جب خواہشات کسی ملک اور سماج میں داخل ہوتی ہے اس ملک اور سماج کو برباد کر دیتی ہے. یاد رکھیے، برباد کر ہلاک کر دیتی ہے. آج ہمارا یہی حال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ڈر کا اظہار کیا حدیث کے اندر. حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا، کہا میں تمہارے بارے میں جن چیزوں سے ڈرتا ہوں وہ تمہارے پیٹوں اور شرمگاہوں کی شہوتیں ہیں. میں جس بارے میں تم لوگوں سے ڈرتا ہوں اپنے جانے کے بعد، اس میں سب سے اول آپ فرما رہے اور کہہ رہے ہیں جن باتوں سے ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ پہلی، پیٹ اور شرمگاہ کی شہوتیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا میں یہ دو ہی چیزیں ہیں جو سارے برائی کی جڑ ہے اور ساری خواہشات کی جڑ ہے. دو ہی چیزیں، پیٹ اور شرمگاہ. انسان مکمل طور سے جو کچھ کام دنیا میں کرتا ہے وہ دو ہی چیزوں کے لیے ہوتے ہیں. دیکھیے آپ، ایک پیٹ اور دوسری شرمگاہ. اچھا کھاؤں اور جو دل چاہتا ہے وہ کروں، اور جس سے دل چاہتا ہے وہ کروں، اسی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے دنیا میں الٹیمیٹ جا کے ڈیسٹینیشن لوگوں کا پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں لوگ؟ یہی دو جگہ ہے. تو آپ نے فرمایا جو تم لوگوں کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا، کہ میری آنے والی امت کے تعلق سے آپ نے فرمایا جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹوں اور شرمگاہوں کی جو ہے شہوتیں ہیں. اور فرمایا آگے، اور حرص و ہوا کی گمراہیاں ہیں. حرص اور ہوا کی گمراہیاں، اور حرص اور ہوا ہی بنیاد ہے پیٹ کی اور شرمگاہ کی شہوتوں کی. سمجھے آپ نے کیا فرمایا؟ دو گناہ کے تعلق سے اشارہ کیا، یہ دو سے مجھے ڈر ہے. اور پھر فرمایا خواہشات، حرص اور ہوا، اور حرص اور ہوا در حقیقت پیٹ کی اور شرمگاہ کی پوری برائیوں کی جڑ ہے. آج دیکھیے آپ، یہی دو چیزوں کے لیے ہو رہا ہے جس کے لیے اپنی خواہشات. جب ایک انسان اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے سپرد کر دیتا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، اس کی شریعت کیا چاہتی ہے، تو پھر کہاں اس کو رہا کہ پیٹ کے لیے وہ کچھ غلط کام کرے، رشوت خوری، حرام خوری، سود خوری نہیں کرے گا. اور کہاں ہو سکتا ہے کہ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرے، اس لیے کہ اس کا دین اسے مکمل طور سے منع کرتا ہے، حرام قرار دیتا ہے، سخت گناہ قرار دیتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا. تو گویا حرص اور خواہشات، ہوا، یہی بنیاد ہے پیٹ کے گناہوں کے بھی. جو پیٹ اور شرمگاہ سے جتنے شہوتوں سے گناہ ہوتے ہیں یہ اس کی وجہ ہے. تو ہمیں اس معاملے میں بہت محتاط رہنا ہے کہ اپنی خواہشات کو ہمیں ختم کرنا ہے، اپنی خواہشات کو
شریعت کے تابع ڈالنا ہے. اور کتنی پچھلی امتیں ایسی گزری ہے جن لوگوں نے اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، حالانکہ وہ مال میں، اولاد میں، طاقت میں ہم سے زیادہ تھے، ہے نا. قوم عاد اور سمود کا کیا حال تھا، ہے نا. طاقت میں کتنے وہ تھے، پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تھے. اور ایسے گھر جن کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں کچھ کہ اتنے اللہ نے جسم اور حوی ہیکل بنائے تھے کہ جس کو گھر لگتا تھا وہ جاتا اور ایک آدمی ایک دن میں گھر بنا لیتا، پہاڑ سے تراش کر. اتنی طاقت اللہ نے دی تھی کہ شہر کے شہر انہوں نے پہاڑوں پتھروں کو تراش کے بنا دیے. ٹھیک ہے، جس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہمارے علاقے میں بھی آپ اجنٹا اور ایلورا کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. پہاڑ کو تراشنا، تو ان کو اللہ نے اتنا طاقت دیا تھا، اتنی قوت کہ ایک آدمی اگر گھر سے نکال دیا جائے تو جا کے ایک دن میں گھر بنا لیتا ہے پتھر کے اندر اپنا. تو اندازہ لگائیے کیسی قومیں ہوں گی، کیسی عجیب قومیں ہوں گی، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں اس طرح سے کیا پچھلی قوموں کے تعلق سے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 69 میں 69 میں اللہ فرماتا ہے کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا. اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح تم سے پہلے جو گزرے ہیں تم نہ ہو جانا جن کو ہم نے قوت میں، اسٹرینتھ میں، مال میں اور اولاد میں تم سے آگے رکھا تھا. مطلب مشرکین مکہ کو اور اس زمانے کی جب آیت اتر رہی قرآنی بتایا جا رہا ہے تم جو اکڑ دکھا رہے ہو، جو خواہشات نفس پرستی کر رہے ہو، پچھلی امتیں گزری ہے جو تم سے زیادہ طاقت میں بھی تھی، تم سے زیادہ مال میں بھی تھی، تم سے زیادہ اولاد میں بھی تھی. اور یہ تین ہی چیزیں ہوتے کسی انسان یا کسی قوم یا سماج کو تکبر کرنے کے لیے. انسان کس چیز سے فخر و تکبر کرتا ہے؟ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں. پہلا اللہ فرما رہا ہے طاقت. اکثر لوگ جو تکبر کرتے ہیں اپنی نفس پر وہ طاقت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اتنے طاقتور ہے میں، یہ کر سکتا ہوں میں، اتنی پہنچ ہے میری، ہے نا، قوت. دوسرا مال. قوت تو کچھ نہیں، بالکل بیکار انسان ہے، جسمانی ہے، لیکن مال کی اکڑ نظر آتی ہے انسان کے اندر. تو مال جس سے کہ انسان اور سماج اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے اور گناہ اور معصیت میں لگ جاتا ہے. تیسرا اولاد، ہے نا، اتنے لڑکے ہیں مجھے، اتنے لڑکے ہیں ہم کو، ہے نا. اور اکثر دیکھا گیا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ لڑکوں کی نعمت دیتا ہے، ایسی قومیں ہیں جن کو لڑکے زیادہ ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں گناہ اور معصیت کے کام میں لگ جاتے ہیں. بھائی بچے نا اپنے کو اتنے سود پہ پیسہ دو، ریکوری کرنے کے لیے گھر میں ٹیم ہے اپنے، ہاں، سود اور رشوت خوری اور لوٹ مار اور ظلم کرنے میں لگ جاتے. کیوں؟ تو لڑکے ہیں ان کے پاس جس سے ان کو طاقت ملتی ہے اور قوت ملتی ہے نہیں. تو اللہ فرما رہا ہے مشرکین مکہ کو یہ تین چیزوں میں تم سے آگے کئی قومیں گزری ہیں اور وہ تم سے پہلے آئے اور گزر گئے اور تم ان کے بعد آ رہے ہو، گزر رہے ہو، اپنے اعمال کر رہے ہو. تو اللہ نے لیکن ان کو ان کے گناہوں کے باعث، ان کی نافرمانیوں کے باعث، ان کی خواہشات کے باعث، ان کی نفس پرستی کے باعث پکڑ لیا. یاد رکھیے بہت زبردست وہ گھیرے میں اللہ تعالیٰ. تو ہمیں ایک طرح سے اشارہ دیا جا رہا ہے، یاد رکھیے کہ ہم احتیاط کریں. اور یاد رکھیے نفس کو جو بدل لیا، نفس کو جو اپنے آپ کو بدل سکتا ہے وہ سب سے افضل جہاد کر رہا ہے. یاد رکھیے اس بات کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے. آپ نے فرمایا اور کہا، کیا حدیث کے الفاظ سنیے، افضل الجہادی ان یجاہد الرجل نفسہ وہواہ. آپ نے فرماتے بہترین جہاد یہ کہ آدمی اپنے نفس اور خواہشات کے ساتھ جہاد کرے. بہترین جہاد کون سا ہے؟ نفس اور خواہشات، ہوا. سب سے بہترین جہاد وہ ہے جو انسان اپنی نفس اور خواہشات کے خلاف کرتا ہے. تو کیا ایسے مجاہد میں اور آپ ہے کہ جو اپنے نفس کے خلاف اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کریں کہ میری نفس کہتی یہ کرو لیکن میں نہیں کروں گا، میرا دین نہیں کہتا ہے یہ مت کرو. میری خواہشات کہتی ہے کہ میں یہ کروں لیکن میں نہیں کروں گا چونکہ میرا دین کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، میں نہیں کروں. سمجھا کیا ایسا ہو رہا ہے؟ سب سے افضل جہاد ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کی تشریح کیسی کرتے ہیں؟ اس تشریح کو ہم لوگ غور سے سنیں، اس لیے کہ بہت سارے نوجوان کفار اور منافقین سے جہاد کرنا چاہتے ہیں. جہاد بالسیف جس کو ہم کہیں گے، ٹھیک ہے. جہاد کی اقسام ہیں، جہاد بن نفس، ٹھیک ہے. پھر اسی کے بعد جہاد بن نفس کے بعد جہاد باللسان، انسان اپنے زبان کے ذریعے جہاد کرے، جہاد بالسیف، ٹھیک ہے. تو اس جہاد کی اقسام ہیں، ٹھیک ہے. تو جو لوگ جہاد بن نفس کو نہیں کرتے اور جہاد بالسیف کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن تیمیہ کیا لکھتے ہیں؟ دیکھیے، بہترین جہاد یہ کہ آدمی اپنی نفس اور خواہشات کے ساتھ جہاد کرے. اس کے تعلق سے وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں نفس اور خواہشات سے جہادی در اصل کفار اور منافقین سے جہاد ہے. کیا لکھ رہے ہوں؟ نفس اور خواہشات سے جہاد ہی در اصل کفار اور منافقین سے جہاد ہے. جو شخص پہلے اپنے نفس سے جہاد نہ کر سکے وہ ان سے بھی جہاد نہیں کر سکتا ہے، کفار اور منافقین سے.
تو کیا لکھ رہے ہیں؟ نفس اور خواہشات سے جہادی دراصل کفار اور منافقین سے جہاد ہے۔ جو شخص پہلے اپنی نفس کے ساتھ جہاد نہ کر سکے وہ ان سے جہاد کر ہی نہیں سکتا۔ جس نے اپنی خواہشات پر غلبہ پا لیا وہ عزت پا گیا اور اقتدار اس کا مقدر بن گیا، اور جس پر خواہشات نے غلبہ پا لیا وہ ذلیل اور خوار، ہلاک اور برباد ہو گیا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری تشریح ہے کہ جو نفس کے خلاف اپنے نہیں جا سکتا وہ کفار اور منافقین کے خلاف جہاد بھی سیف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ در حقیقت نفس کے خلاف جہاد ہی وہ چیز ہے جس سے انسان ان کے خلاف جہاد اور ان کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو سکتا ہے، اور جس کی نفس اس پر غالب آ گئی وہ لکھ رہے تو پھر تو وہ جو ہے ہلاک اور برباد ہو گیا، اور جس نے نفس پہ غالب اور غلبہ پا لیا وہ عزت اور اقتدار اس کا مقدر بن گئے، اس کا جو ہے حصہ بن گئے زندگی کا، اور خواہشات پہ غلبہ ذلیل اور ہلاک ہونے کی وجہ بنتا ہے۔ تو کتنی زبردست بات ہے۔ تو ہمیں اپنے حرص کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ہوا کو کنٹرول کرنا ہے۔ انشاءاللہ عزیز اگر یہ فیز سے ہم گزر گئے نا لائف کے تو پھر آگے بہت اچھائیاں ہیں، آگے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچیں نا، دنیا کے سارے کام ہم جو کر رہے ہیں نا آج صرف اور صرف خواہشات کی بنیاد پہ کریں، اللہ ہم پہ رحم کرے، صرف اور صرف خواہشات کی بنیاد۔ دین و اسلام تو ہمیں بہت بعد میں یاد آتا ہے، دین اور اسلام تو بعد میں یاد آتا ہے، پہلے ہمیں اپنی خواہشات نظر آتی ہر چیز کے اندر، اور بعد میں بڑا توبہ 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 ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک عام اس میں کہوں تو نکاح کس بنیاد پر ہوتے ہیں اور طلاق کس بنیاد پہ؟ دیکھ لیجئے، نکاح مکمل غیر شرعی بنیادوں پہ ہوتے ہیں اور طلاق بالکل شریعت کی بنیادوں پہ ہوتی ہے۔ جیسا نکاح ہو رہا ہے تو پوری منمانی، خواہشات، لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی عورت طلاق لینا چاہے اور طلاق میں ڈیمانڈ کرے 1 کروڑ روپے تو بڑی نہیں، شریعت نہیں بولتی۔ تو گویا نکاح مکمل ہمارے غیر شرعی بنیادوں پہ ہوتا ہے اور طلاق پوری شریعتی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ، دیکھو 1 کروڑ روپے بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ ڈیمانڈ کرنا غیر شرعی ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ شوہر جتنا کماتا ہے اس کا کچھ حصہ لو، بات صحیح ہے، لیکن جتنا کماتا ہے شادی میں اتنا لگایا کہاں اس نے؟ اسے 50% زیادہ لگایا نا، تو پھر آپ وہ ڈیمانڈ کرے تو اب شریعت آ جاتی ہے۔ تو نکاح غیر شرعی بنیادوں پہ ہوتے، طلاقیں بالکل عین شریعت کی بنیاد پہ ہوتی۔ دیکھیے آپ، یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہی حال ہے ہمارا، خواہشات کی بنیاد پہ، اس لیے کہ نکاح خواہشات کی بنیاد پہ ہو رہے اور طلاقیں بھی شریعت کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی، خواہشات کی بنیاد پہ، اس لیے کہ پیسہ لے جائیں گی نا جانے والی، نہیں تو کیسز ڈال دیں گی ہم پہ، لہٰذا شریعت کی بنیاد پہ بلاؤ۔ نہیں، اسلام ہے، شرعی عدالت کی عدالت میں کہیں جاتا نہیں، حالانکہ 50 کیس کے بھی پینڈنگ ہے کورٹ کے اندر، لیکن جب طلاق ہے تو شرعی عدالت، اپن شرعی عدالت میں جاتے۔ کیوں؟ تو فائدہ جدھر نظر آتا ہے اپن ادھر جاتے، ایسا بولنا چاہیے ایسے آدمی نے، شرعی اور غیر شرعی نہیں، فائدہ کدھر نظر آتا ہے نا۔ یہود و نصارہ اسی فطرت کے حامل تھے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ دیکھیے، ایک طرف تو اپنی کتاب کو پڑھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، ٹھیک، حالانکہ ان کی کتاب حکم دیتی تھی کہ آنے والے نبی کو، ایک نبی آنے والا ہے، ماننا چاہیے۔ اب اپنی کتاب کا بھی کوئی حکم اگر سخت لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے کہ شاید کچھ تو بھی رعایت مل جائے۔ جیسے کہ ایک عورت نے زنا کیا تھا، تو آئے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے، شاید کوئی الٹرنیٹ سولوشن نکل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری کتاب میں جو لکھا ہے وہی میرا فیصلہ ہے، سنسار کرنے کا، تو چلے گئے۔ تو گویا یہودی اپنی کتاب پر عمل کے جو ہے وہ متبع نہیں تھے اپنے دین اور شریعت کے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں بھی اپنی کتاب پڑھ رہے تھے اور خواہشات کی پیروی میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، شاید کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے۔ مومن کا معاملہ ویسا نہیں، اس کے فیصلے کتاب و سنت کتابیں، پھر چاہے اس کے خلاف ہو، اس کے نفس کے خلاف ہو، اس کے خاندان کے خلاف ہو، اس کے ریت رواج کے خلاف ہو، یا مکمل اس کے خلاف ہو، وہ ان کے سامنے اپنا سر خم کرتا ہے، جس کو کہیں گے سر جھکا لیتا ہے، مطلب فیصلوں کو مان لیتا ہے۔ یہ سر جھکا دینے کا لفظ میں نے محاورتاً کہا، یاد رکھیے، ٹھیک، فیصلوں کو تسلیم کر لیتا ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ تو بہرحال ہمارا معاملہ یہ، تو آپ نے کیا فرما رہے؟ افضل جہاد نفس اور خواہشات کے خلاف ہے، تو کیا ہم اپنے نفس اور خواہشات کے خلاف تیار ہیں لڑنے کے لیے؟ نہیں لڑنے کے لیے تیار۔ ہماری خواہشات کو یہ حل ہے کہ ایک طرف اللہ کی راہ میں جان دینے کی بات کرتے، دوسری طرف ہمارے گھر کی عورتیں آج تک پردہ نہیں کر پائی، پھر کون سا جہاد کرنے کی بات کر رہے ہو؟ تو جو نفس سے نہ لڑ سکے وہ دوسرا جہاد نہیں کر سکتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور دل یاد رکھیے ایک برتن کی طرح ہے، سمجھ رہے آپ؟ ایک برتن کی طرح ہے، اس میں جو ڈالو گے نا اسی کا ریاکشن ہوگا، اسی کا مطلب ساری چیز اسی پہ ہوں گی۔ تو دل میں اگر تقویٰ، عاجزی، انکساری، توحید ہے نا، سنت کی اتباع، یہ ڈالو گے، خواہشات کو دبانے والی باتیں، تو یہ دل اسی کا ویسے ہی بن جائے گا۔ لیکن اگر دل کے اندر وہ ڈالو گے جس سے دل اس کی طرف مائل ہو کہ خواہشات اور حرص، تو پھر یاد رکھیے دل وہی کام کرتا ہے، چونکہ ایک برتن کی طرح جو ڈالا جائے گا وہ چھلکتا ہے اس میں سے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں، ہم خود اپنی خواہشات کو ماریں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کو مارتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، متقی پرہیزگار بن گئے، لیکن ہم جن کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے وہ نہ ہو، تو نتیجتاً لوگ تھوڑے دن میں اس مجلس اور اس محفل اور اس جماعت اور ان لوگوں کے اثرات کی بنیاد پر دینداری سے دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے کئی نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ تقویٰ، دینداری، تمام چیزیں ہیں، لیکن صحبت کی وجہ سے بگڑ گئے۔ ان کی صحبت نے ان کو برائی، لت، نشہ، برے کام، بری عادتیں، اور اس حد تک کہ لوگ مثالیں دے رہے کہ کل تک نوجوان ایسا تھا، آج ایسا بگاڑے کہ شاید لگتا ہے کہ اس سے بگڑا نوجوان محلے میں نہیں۔ اور پہلے مثالیں دی جاتی، کیوں؟ تو یہی ہوتا ہے۔ تو خالی اپنے آپ کو ہم کو نہیں بچانا ہے، اپنے آپ کو ایسی مجلس ہو، ایسی محفل ہو، ایسے لوگوں سے بچانا جن لوگوں میں رہ کر یہ نفس خواہشات ہماری پنپتی ہے، پروان چڑھتی ہے۔ اس بات کو ہمیں جو ہے ذہن نشین کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے رب نے نفس کی پاکیزگی کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم نفس کو پاک کریں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ شمس اس کی آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ نفس کی اللہ قسم کھا رہا ہے جسے ہمیں درست بنانا ہے۔ آگے فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے انہیں دونوں راستے بتا دیے، فسق اور فجور کا بھی اور تقوی کا راستہ ہی بتا دی۔ نفس اس کو ہمیں پاک کرنا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کو دونوں راستے بتا دیے۔ قد افلح من زکاہا، تو وہ تو کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاک کر لیا۔ اور یہ لفظ زکوٰۃ سے آتا ہے، زکی سے آتا ہے، زکوٰۃ بھی آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور اضافہ کرنا۔ زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں مال میں جو نکل، پاک بھی ہوتا ہے مال اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنی نفس کو پاک کر لیا، تزکیہ کر لیا، برائی کو نکال دیا، نفس کو کلیئر کر دیا، شریعت کے تابع کر دیا، وہ تو جو ہے فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنی نفس کو گرا دیا اس نے اپنے آپ کو خاک میں ملا لیا، مٹی میں ملا لیا اس نے اپنے۔ تو یاد رکھیے ہمیں اپنی نفس کو پاک کرنا ہے اور اپنی خواہشات پہ فل کنٹرول کرنا ہے، اس حد تک کنٹرول کرنا ہے کہ ہم اپنی نفس کو کتاب و سنت کے تابع کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایتیں، سب لوگ نکلتے ہیں، کوئی اپنے نفس کا سودا کرنے والا ہوتا ہے، تو کوئی اسے جہنم کی آنکھ سے آزاد کر لیتا ہے اور کوئی اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا سب لوگ نکلتے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں نکلنے کے بعد؟ 3 کام کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنی نفس کا سودا کرنے والا ہوتا ہے، مطلب وہ اپنی نفس کا سودا کر لیتا ہے، بیچ دیتا ہے۔ تو کوئی وہ ہوتا ہے جو جہنم کی آنکھ سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے، تو کوئی سودا کرتا ہے مطلب اپنی نفس کو خواہشات کے سپرد کر کے بیچ دیتا ہے، اور کوئی وہ ہوتا ہے جو اپنی نفس کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور کوئی وہ ہوتا ہے کہ جو جانتے بوجھتے توحید پرست تو ہے لیکن گناہ اور معصیت اتنی کرتا ہے، ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے، گناہ کبیرہ ملوث کرتا ہے، حالانکہ وہ مشرک نہیں ہے، سمجھا؟ تو ہلاکت میں ڈال لیتا تھا۔ ایک تو سودا کر لے، سودا کرنے والا تو شاید بدعتی بن جائے، کافر بن جائے، منافق بن جائے، عیسائی بن جائے، یا نفس پرست بن جائے، زنا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک وہ ہے جو جہنم سے آزاد کا، دوسرا وہ ہے ایک انسان جو اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، مطلب آخرت کے اعتبار سے جہنم میں جائیں گا ہمیشہ نہیں، لیکن ٹھیک۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے اس روایت کے اندر آپ نے واضح کیا کہ کچھ لوگ اپنی نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی نفس کو بیچنے والا نہیں بننا چاہیے، یاد رکھیے، بلکہ جہنم سے آزاد کرنا چاہیے۔ اب یہ حرص جو میں نے ہوا کہا نا، یہ ہوا صرف گناہ اور معصیت کی حد تک نہیں تھا، یہ ہوا کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ خواہشات در حقیقت معبود ہے، ایک ایسی شے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، اور اللہ ہم پہ رحم کرے ہم اس کو شرک بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا انسان آپ نے دیکھا جو اپنی خواہشات نفس پرستی کو شرک سمجھتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، یہ نفس پرستی در حقیقت یہ معبود ہے، یہ ایک ایسا بت ہے جو بت دکھتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی ایک مسلمان کسی بت کے سامنے بیٹھے، آپ کیا بولیں گے؟ لیکن کیسا خطرناک یار، مرتد ہے، کفار ہے، کافر ہے، کہ تو بت کے سامنے بیٹھے۔ لیکن جب انسان خواہشات کی عبادت کرتا ہے اسی کا بن جاتا ہے، جب کوئی اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ مشرک ہو گیا، کوئی نہیں کہتا۔ جبکہ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تعلق سے فرماتا ہے، جو کہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 اس کی آیت نمبر 43 سے 43، اللہ دیکھیے کیا فرماتا ہے، ارائیت من اتخذ الہ ہواہ فانت تکون علیہ وکیلا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا چکا ہے، اور کیا ہے نبی آپ ایسے شخص کی جو ہے ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ کیا ایسے شخص کی آپ ذمہ داری لیں گے؟ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ، ارائیتا، کیا آپ نے نبی دیکھا، من اتخذ الہ ہوا، اس شخص کو جس نے اپنی ہوا، اپنی خواہشات، اپنی نفس کو الہ کا لفظ دیکھیے، الہن، ہوا، الہ معبود بنا لیا۔
ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، ہم کسی معبود کو نہیں مانتے الا اللہ، سوا اللہ کے. تو اللہ فرما رہا ہے کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے نبی جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا دیا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا خواہشات کی پیروی کرنے والا در حقیقت مشرک ہے، شرک کرتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا بت دکھتا نہیں، لہٰذا ہم اس کو مشرک مانتے نہیں. چونکہ وہ کھلم کھلا بت کے سامنے نہیں بیٹھا نا عبادت کرتے ہوئے، بلکہ اس نے اپنی خواہشات کو بت بنا دیا. ایک طرف اللہ، اس کی شریعت، اس کے رسول کا احکام موجود ہے، اس کے بعد وہ اپنی خواہشات پہ چلتا ہے. تو در حقیقت اس نے رب کو، اللہ کو رب نہ مانتے ہوئے اس اپنی خواہشات کو رب بنایا، جس کے ماتحت وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. نفس پرستی شرک ہے، یاد رکھیے کہ تو وہ اپنے خواہشات کو الہ بنا دے رہا ہے، جیسا مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا. تو کیا آج ہم اس بت کو توڑنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بھی ایک بت ہے، یاد رکھیے، دکھتا نہیں ہے لیکن جس کی عبادت ہوتی ہے، ڈائٹی جس کو کہیں گے. ٹھیک، ایک ہوتا ہے گاڈ، ہوتا ہے ڈیٹی ہوتا ہے. گاڈ مطلب یہ ہوتا ہے رب ہوتا ہے، لیکن ڈیٹی کا معنی ہوتا ہے ہر ایسی ذات جس سے سب کچھ مانگا جاتا ہے، دعائیں اور اس سے پریشانیوں کا حل مانگا جاتا ہے نا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہر چیز جس سے مانگی جاتی ہے. تو آپ دیکھیے ہم نے الہ بنا دیا ہے اپنی خواہشات کو، اسی کے پیروی، اسی کے تابع ہماری زندگیاں، ہمارے اعمال ہیں، اور ہر چیز اسی کی تابع. دیکھیے ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پہننا اوڑھنا، سواریاں تک اس کے تابع ہے نہیں ہے، اسی معبود کے تابع ہے. آپ نے ایسی گاڑی کیوں لیے؟ سب بول رہے تھے یہ لینا چاہیے، اس لیے یہ نہیں لیں گے تو آپ سٹینڈرڈ سے ڈاؤن ہو جائیں گے، اس لیے لینا کمپلسری تھا. ہوا، خواہشات. آپ نے یہ گھر کیوں بنا ایسا؟ ہماری خواہشات ہی، لیکن اسلام کے خلاف ہے نئی چیزیں، نہیں پھر بھی ہم کیا کریں، وہ ہماری خواہشات. آپ نے لباس ایسا کیوں پہنا؟ وہ اس لیے کہ سب یہ پہنتے ہیں اور یہ سوسائٹی میں اسٹیٹس کے لیے پہننا پڑا، لیکن اسلام کے خلاف ہے نا. اس میں جسم دکھ رہا ہے، یا اس میں ایکسٹرا جسم چھپ رہا ہے نا. عورتیں جسم دکھا رہی ہے وہ دکھ رہا ہے، اور مرد چھپا رہے، ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہے تو چھپ رہا ہے نا. نہیں وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لوگ کیا بولیں گے نا، مسئلہ وہ ہے. سمجھے آپ؟ لوگ کیا بولیں گے، مسئلہ یہی ہے نا. دیکھیے اگر لوگ پورے کے پورے مل کر اگر انڈر ویئر میں گھومنا شروع کر دے تو ہم سب گھومیں گے. کیوں؟ سب ایسے ہی کر رہے ہیں نا. لیکن ابھی لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ٹخنے سے اونچا نہیں پہننا، اس لیے برا ہے. لیکن کل ہو سکتا ہے کوئی فیشن آج تبدیل ہو جائے 10-20 سال میں، اور ٹخنے سے اونچا سب مرد پہننے لگے تو ہم سب پہنیں گے. پھر ابھی بھی ہم سنت کے مطابق نہیں، خواہشات کی اتباع میں کریں گے وہ کام بھی. تو مسئلہ وہی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کون سا زندگی کا پارٹ ہمارا بچ رہا ہے جو خواہشات کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں، جو اپنی منمانی کی بنیاد پہ نہیں کر رہے. ہر چیز آپ دیکھیے صبح سے شام تک، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سب خواہشات کی بنیاد پر، سب ہوا ہے جو میں چاہتا ہوں. تو یہ خواہش جو ہے یاد رکھیے آپ نے الہ بنا لی اس کو. اس لیے میں نے شروع میں کہا جس نے اپنی نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا کامیاب رہا. تو اس لیے میں نے ابھی یہ کہا تھا کیا اس بت کو ہم توڑنے کے لیے تیار ہیں؟ خواہشات والا بت اگر اس کو ہم نہیں توڑ سکتے تو شاید بہت سارے کام نہیں کر پائیں گے، ہم توحید پر نہیں چل پائیں گے. کیونکہ آج سارا زمانہ کہہ رہا ہے کہ توحید پرستی حقیقت میں شدت پرست ہے، اور حقیقت میں یہی وہ ہے جو دنیا کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں. تو اب ہم توحید پرست نہیں بنیں گے، ہے نا. دنیا یہ کہہ رہی ہے نا، فرق کر رہی ہے. تو آج ہم کیا کریں گے؟ پھر اپنی خواہشات کی بنیاد پہ ہم اپنا عقیدہ چھوڑیں گے. آج اپنی خواہشات کی بنیاد پہ ہی ہم بدعت اور خرافات کر رہے ہیں. کیوں؟ ہماری پیدائش میت اور شادیاں سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ سماج کیا بولے گا، خواہشات ہماری مانتی نہیں. اتنے کپڑے ہم نے سلا کے رکھے، شادی میں اگر 10 جوڑے نہیں پہنے جائیں گے، 10 رسم نہیں ہوں تو کیا فائدہ ہوا زندگی جی کا؟ کیوں کمایا پھر ہم نے؟ لوگ کیا بولیں گے؟ خواہشات. تو موت بھی خواہشات، زندگی بھی خواہشات، پیدائش بھی خواہشات، نکاح بھی خواہشات، لباس بھی خواہشات، گھر بھی خواہشات کی بنیاد پر. دیکھیے اچھی خواہشیں رکھنا اور کتاب و سنت کے تابع، شریعت کی تابع جو باتیں ہو کرنے میں کوئی حرج نہیں. اسلام مکمل آپ کو اجازت دیتا ہے. صحابہ نے بنگلے بنائے، ایک سے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ گھوڑے استعمال کیے اور اچھے سے اچھے کھانے کھائے، انکار نہیں. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں یہ صرف اور صرف شریعت کی بنیاد پہ ہوگا، کسی کے بولنے کی، خواہشات کی اور ہوا یا لوگ وہ نہیں ہوں گا. لوگ کیا کہیں گے نہیں، یہ کتاب و سنت ہم کو کرنا ہے، یہ عمل جائز ہے تو ہم کریں گے. سمجھ رہا ہے بات کو؟ لیکن آج ہماری ہر چیز یہ ہو چکی ہے. تو یہ ایک الہ ہے، ایک معبود ہے یہ خواہشات. اس ہوا کو اگر ہم نہیں توڑ پائے تو ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے. یہ دنیا کی زندگی ویسے نہیں گزار پائیں گے جیسا قرآن حدیث حکم دیتا ہے، اور آخرت کی زندگی تو ظاہر سی بات ہے ہماری بیکار ہو ہی رہی ہے. اس کی گواہی ہم خود اپنی نفس کے خلاف آج دے رہے ہیں، اور ہم خود روز قیامت دیں گے. آج کتنے لوگ ایسے جو دہائیوں سے، اسے کہوں گا 10 سالوں سے کتاب و سنت سے جڑے، یا 10 سالوں سے کسی نہ کسی تنظیم اور جماعت سے جڑے، لیکن آج تک اپنی خواہشات پہ اگر ہم کنٹرول نہیں کر پائے تو اس کا مطلب ہم کو کوئی فائدہ اب تک نہیں ہوا.
اگر اپنے خواہشات پہ ہم کنٹرول نہیں کر پائے تو پھر ہم نے کہیں کچھ فائدہ نہیں اٹھایا. یہ بات میرے لکھ کے رکھ لیجیے. صرف وہ بھی ہم نے اس لیے کیا کہ سب بول رہے تم کدھر ہے تو ہم ادھر ہیں، وہ بھی خواہشات کی بنیاد ہے. اس کے لیے بھی کوئی بیس نہیں شرعی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے. بلکہ ہم نے خالص اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے. دنیا کو جو کہنا کہتی رہے. یاد رکھیے بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جنت جو ہے ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے. جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے. اور پھر فرماتے ہیں اور جہنم کے ارد گرد نفس اور خواہشات اور شہوات سے گھیرا ڈالا ہوا ہے. نفس، خواہشات، شہوات سے گھیرا ڈالا ہوا. کس نے؟ اللہ نے ہی ڈالا ہے. تو جنت کو اللہ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے. صبح فجر میں اٹھنا مشکل جا رہا ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا مشکل جا رہا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرنا مشکل جا رہا ہے، پھر بھی کر رہا ہوں. اسلام بول رہا ہے نا ناپسندیدہ چیز ہے، مطلب مشکل ہوتی ہے، لیکن انسان اپنے نفس کو اللہ کی چونکہ تابع کر چکا کرتا ہے. اور جہنم کو شہوات ہے نا، شہوت لذتوں سے، آسانیوں جس کو عام زبان میں خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے. تو اس کو میں ایک عام مثال ایسی دیتا ہوں کہ جنت جانا مطلب ایک کٹھن چڑھائی چڑھنا ہے. ایک ایسا پہاڑ جو پتھریلا بھی ہے، کانٹے بھی ہے اور گرم بھی ہے، ایک ساتھ ہوتا ہے نا. دھوپ بھی تیز ہے اور پتھر کالا ہے اور اس پہ کانٹے کی جھاڑ ہو تو کتنا مشکل ہوگا کلائم کرنا. تو ویسی چڑھائی ہے. جبکہ جہنم میں ایک ایسا سلوپ ہے جس پہ آپ صرف بیٹھ جائیے، خود اس میں چلے جاتے، کچھ کرنا نہیں. مطلب دنیا میں کچھ مت کی جو شریعت چاہتی ہے خود بخود جہنم میں چل جاتا ہے انسان. سمجھے آپ بات کو؟ تو بڑی اہم بات ہے. اور کچھ لوگ ایک مثال دیتے ہیں، میں کسی کے اچھے میں بھی نہیں، کسی کے برے میں بھی نہیں. تو یاد رکھیں اسلامک نقطہ نظر سے جب آپ کسی کے اچھے میں نہیں ہیں اس کا مطلب برے میں آپ بھی گناہ گار ہیں. یہ اچھے میں نہیں برے میں نہیں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. میں دیکھو نیکی بھی نہیں کرتا تو برائی بھی نہیں کرتا، یہ کانسیپٹ ہی نہیں. آپ نیکی نہیں کرتے تو آپ برائی کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ، اس کا مطلب ہے. سمجھے آپ؟ تو لہٰذا آپ سلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے شہوت سے، نفسانی خواہشات سے گھیر رکھا ہے. تو ہمیں اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی بڑی چمکدار ہے اور بہت آسانی سے انسان پھسل جاتا ہے. آج دیکھیے آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. شہوت اپنی یہ نفسانی خواہشات کیا ہوتی ہیں، یہ مکس اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اسلام کہہ رہا ہے کہ ایک عورت نے پردہ کرنا چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے عورت نے پردہ کرنا چاہیے. کس سے کرنا چاہیے؟ غیر محرم مردوں سے. غیر محرم مرد میرے شہر کے ہو سکتے ہیں، غیر محرم مرد میرے سسرالی یا ننیالی ہو سکتے ہیں، غیر محرم مرد بیرون ملک کے ہو سکتے ہیں. غیر محرم مردوں سے پردہ ہے، یہ اسلام کا حکم ہے. ہمارے پردے بھی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں. کیسا؟ ہمارا پردہ وہ ہے کہ بہت ساری عورتیں جب اپنے سسرال میں ہوتی ہے تو پردہ کرتی ہیں، مائکے میں نہیں کرتی. تو کیا پردہ غیر محرم مردوں سے نہیں، پردہ سسرالیوں سے ہے. بہت سارے مرد اور عورت جو اپنے شہر میں ہوتے ہیں تو چہرہ بھی ڈھانکتے ہیں اور مکمل پردہ کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو آپ بمبئی میں دیکھ لیں تو آپ 2 منٹ بولتے کس ساتھ گھوم رہا ہے یار یہ، کیونکہ اس کی بیوی تو پردہ کرتی ہے اپنے شہر میں. بمبئی میں بھائی چوپاٹی جوہو بیچ پر، یہاں تھوڑی پردہ کرنا پڑتا ہے، یہاں تو کھولنا پڑے گا نا پردہ. پانی میں کیسے تیریں گی مگر اس کے ہو، ہے نا؟ تو اب کھولنا ہے اس کو. تو گویا پردہ شریعت کی بنیاد پہ نہیں تھا، پردہ خواہشات کی بنیاد پہ تھا ہمارا. سمجھ رہے آپ؟ خواہشات کی بنیاد. یہ تو ٹھیک تھا بمبئی میں، پھر صرف چہرہ کھلا تھا. دبئی میں تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. اس کو لگ رہا ہے دبئی میں کچھ تو گڑبڑ نہیں ہو رہا. میری بیوی ہو برقع بھول گئے ہم لوگ ہوٹل پہ نہیں پہن سکے، تو برقع ہی غائب ہے پورا. سمجھ رہے آپ؟ تو گویا پردہ غیر محرم مردوں سے نہیں، پردہ اپنے شہر کے مردوں سے، پھر اس کے بعد تھوڑا بمبئی کے مردوں سے، اور پھر اس کے بعد مکمل چھوڑ دینا دبئی کے مردوں کے سامنے. اس لیے کہ پردہ غیر محرم سے نہیں ہے. پردہ یہ ایک رسم ہے جو ہمارے شہر میں لوگ ادا کرتے ہیں، تو ہم بھی اس رسم کو ادا کرتے ہیں. جب لوگ چھوڑ دیتے ہیں ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ جب لوگ ہم کو نہیں پہچانتے ہم نہیں کرتے. سمجھے آپ؟ تو ہم نفس کی بنیاد پہ پردہ کر رہے ہیں، شریعت کی بنیاد پہ نہیں کر رہے. یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس بت کو ہمیں توڑنا ہوگا جس کو نفس کہتے ہیں. چونکہ جہنم جو ہے یہ ایسی شہوتوں سے گھری ہوئی، یاد رکھیے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے تقویٰ چھوڑ کر تقوی کے برعکس نفسانی خواہشات کے پیچھے ایسے پڑے ہیں، اور ہماری خواہشات نے ہمیں اتنا گھیر لیا ہے کہ ہر کام اسی کے لیے کیا جا رہا ہے. اسی طرح روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور ان پر عمل کرتے رہوں گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. تو گویا شہوت سے، نفسانی خواہشات سے، ہوا سے اگر بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوں گے. مطلب گمراہ نہیں ہوں گے مطلب شہوت سے، نفسانی خواہشات سے، ہوا سے بھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ چیز بھی ہم کو گمراہ نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ پکڑ لو تم گمراہ نہیں ہوں گے. تو گمراہی سے بچنے کا مکمل طور سے ہمیں حل دے دیا گیا ہے، یاد رکھیں. لیکن مسئلہ یہ ہمارے ساتھ اس حل کو مانے گا کون؟
سمجھا؟ اس حل کو مانیں گا کون؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے ماتحت کر دیجیے، آپ کتاب اور سنت کو ہی یہ ایسا طریقہ اور راستہ سمجھ جس کے بغیر نجات نہیں ہے، تو انشاءاللہ حل ہے۔ لیکن آج ہم اس حل کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور مختلف جگہوں پر جا کر ہم حل کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس خواہشات کے رد میں اتنی باتیں کی، جیسے کہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 43 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، ارائیت من اتخذ الہ ہوا، کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے سلف میں ایک قول آتا ہے، اور وہ قول اس طرح سے وہ کہا کرتے تھے، دو قسم کے لوگوں سے جو بچتے رہا کرو، ایک وہ جسے اس کی خواہشات نفس نے، اور دوسرا وہ جسے حب دنیا نے اندھا کر رکھا ہے۔ دو لوگوں سے صحابہ فرماتے تھے کہ بچا کرو، ایک وہ جس کو خواہشات نفس نے اندھا کر رکھا ہے، اور دوسرا وہ جس کو دنیا نے اندھا کر رکھا ہے، مطلب دنیا پرستی اور جو اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ایسے انسان کے ساتھ ہم نے اور آپ نے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ لیکن اللہ ہم کو رحم کرے یا ہم پر رحم کرے، ایسے لوگ ہم کو ملیں گے کہاں کہ جن کے ساتھ پھر ہم بیٹھے ہیں، اس لیے کہ آج اکثریت خواہشات ہیں۔ 2 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھے تو اس کا تو سوچ اور سمجھ ہی بدل گئی، سمجھ رہے آپ بات کو؟ دنیا پرستی خواہشات اس کے نفس میں آ گئی۔ دیندار انسان تھا، سادہ لو انسان تھا، بیٹھ جاتا تھا، کہیں بھی کھا لیتا تھا، کسی نے اس کو پٹی پڑھائی کرے تمہارا دنیا میں بہت بڑا مقام ہے، یہاں کیسے کھاتے وہاں کا، اس کا ایک اسٹینڈرڈ بن گیا، جو کہ اسلام کے اعتبار سے نان اسٹینڈرڈ ہو گیا، وہ ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذات دنیا میں تھی کہ آپ نے کوئی اسٹینڈرڈ صحابہ کو بتایا کہ میں تم میں نبی آیا ہوں، اللہ کا احسان ہے تم پر، اور میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، لہٰذا میں تمہارے ساتھ اٹھ نہیں سکتا ہوں، بیٹھ نہیں سکتا ہوں، کھا نہیں سکتا ہوں، پی نہیں سکتا ہوں، اور یہ نہیں کر سکتا ہوں، ایسا کبھی کہا نہیں۔ یہی مسئلہ ہے، خواہشات نفس پرستی جب کسی انسان میں ہوتی ہے، انسان تھوڑی دیر بیٹھ جائے اور نفس پرست بن جاتا ہے۔ دنیا پرست کسی انسان کے ساتھ آپ 2-4 گھنٹے رہیے یا کچھ دن کام کیجیے، آپ بھی دنیا پرست بن جاتے ہیں۔ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا، دنیا پرست لوگوں کو دیکھ کے ہم بھی دنیا پرست بن جا رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، یاد رکھیے۔ حالانکہ قرآن نے بار بار اس کے خلاف حکم دیا کہ خواہشات کی پیروی نہ کی جائے، جیسا مثال کے طور پہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا، آپ اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ جائیں جو حق آپ تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ نے منع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ حق کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلے، دنیا والوں کے پیچھے۔ دوسرے مقام پہ سورہ مائدہ میں ہی آیت نمبر جو ہے 49 میں اللہ نے فرمایا، 49 میں اللہ نے فرمایا، اور آپ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں، کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دے۔ اے نبی آپ کیا کریں؟ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کریں، اس لیے کہ ان کی خواہش ان سے ہوشیار بھی رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو کسی اللہ کے حکم سے ٹال دیں۔ تیسری جگہ فرمایا اللہ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 56 کے اندر اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے مجھے اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں، میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے سے باز آ جاؤں گا، مطلب وہاں صحیح راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 145 میں فرمایا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ فرماتا ہے کیا اے نبی علم آنے کے بعد بھی آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے؟ تو اتنی آیتیں قرآن کی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے وارن کر رہی ہے کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ورنہ یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، سیدھی راہ سے ہٹا دیں گے، اسلام سے ہٹا دیں گے، دنیا پرست بنا دیں گے، گمراہ کر دیں گے صحیح راہ سے۔ کتنی بار اور بچنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا گمراہی سے، وہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت، لیکن آج ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی، ہم کو ڈرایا، ہم کو واعظ کیا، اور ہمیں بتایا کہ اگر انسان اپنی خواہشات کے تابع ہو جائے تو وہ خواہشات اس کو لے چلتی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں نفسانی خواہشات کو تم دباؤ، اس کو ذلیل کرو، اس کو غلام بنا کے رکھو تو یہ تمہیں اچھائی کا حکم دیں گی، اور اگر تم نے اس کو آزاد کر دیا اور چھوڑ دیا تو یہ تمہیں گناہ کا، معصیت کا، برے کام کا حکم دیں گی۔ نفس کی فطرت یہ، نفس ایک ایسی چیز ہے، اس کو آپ غلام بنائیے تو یہ صحیح چیز کی طرف چلیں گی، اور اس کے آپ غلام بن جائیں گے تو یہ آپ کو ایسے راستے لے جائیں گے جس کا خاتمہ جہنم کے اندر ہوتا ہے، جس کا خاتمہ جہنم کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو یہ چیز ٹھاننا ہے، یہ چیز کا عزم کرنا ہے کہ یہ جو خواہش والا بت ہے نا، اس کو ہم کو توڑنا ہے، اس کو ہم کو ختم کرنا ہے، یہ شرک کی قسم ہمیں نہیں کرنا ہے، ورنہ آج خواہشات ہمیں لے ڈوب رہی ہے۔ یہ خواہشات نہیں ہمیں قرآن سے دور کیا، یہ خواہشات نہیں ہمیں حلال سے دور کیا، یہ خواہشات نہیں ہمارے رشتوں کو خراب کیا، یہ خواہشات نہیں شریعت نے دینے کا حکم دیا تو ہم نے روکنے کا اور جمع کرنے کا معاملہ شروع کر دیا، یہ خواہشات یہ جو ہمیں کھلے قرآن
کے احکامات کے خلاف کرتے. یہ خواہشات یہ جو کھلی سنت واضح سنت ہے کہ یہ عمل کرنا ہے ہم اس سے پچھڑتے. یہ خواہشات یہ جس کے پیچھے پڑھ کر ہم نے جو ہے شریعت کو بالائے طاق جس کو بولتے دور کر دیا اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیا. اور یہ خواہشات وہ ہے جو دنیا میں جو ہے فتنے اور فساد کی وجہ بنیں گی اور یہ خواہشات وہ ہے جو آخرت میں جہنم کے عذاب کی وجہ بنیں گی. تو ہمیں چاہیے اپنی خواہشات کو شریعت کے ماتحت کرے, اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے, اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرے, اپنے آپ کو قرآن اور سنت کا متبع بنائے, اپنے آپ کو شریعت کا متبع بنائے, ایسا متبع اور تابع کر دے کہ جو میرا دین میری شریعت میرے رب نے حکم دیا, اس کے رسول نے جیسا کیا, اس کے صحابہ نے جیسا سمجھا, بس یہی میرا دین, یہی میرا مسلک, یہی میرا مذہب, یہی میرا کام ہے دنیا میں, اس سے ہٹ کر میں دنیا میں کچھ نہیں کروں گا. تو انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے دنیا بھی ہماری کامیاب ہوں گی, آخرت بھی کامیاب ہوں گی. لیکن یہ خواہشات کے چکر میں پڑھ کے کچھ تو حاصل ہم کر پائیں گے, شاید کچھ تو حاصل کر پائیں گے دنیا کا, لیکن آخرت مکمل طور سے ہاتھ سے نکل کر چلی جائیں گے, جس کو اپنے آنکھوں سے ہم دیکھیں گے. لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار بنانے کی ضرورت ہے, متبع کتاب و سنت بنانے کی ضرورت ہے, متبع شریعت بنانے کی ضرورت ہے, اپنی خواہشات کو اپنا غلام بنانے کی ضرورت ہے, بنسبت اس کی کہ اپنی خواہشات کے ہم خود غلام بنے, اسے اپنا غلام بنانے کی ضرورت ہے. جب دنیا میں انشاءاللہ اس کو غلام بنا کے رکھیں گے تو آخرت میں یہ نجات کا ذریعہ بن جائیں گی, اور دنیا میں اگر اس کے غلام بن جائیں گے تو آخرت میں یہ عذاب کا ذریعہ اور آخرت میں جو ہمیشہ کی تکلیف اور جہنم کا ذریعہ بن جائیں گی. تو ہمیں ایک مسلم مرد اور عورت ہونے کے ناطے اپنی خواہشات کو انشاءاللہ دبانا ہے, عاجز عزم کے ساتھ ہمیں اٹھنا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اس خواہشات کے بت کو توڑنا ہے, اور جو یہ نفس ہمیں کہتی ہے نفس پرستی کو چھوڑ کر کتاب و سنت اور شریعت پرستی جس کو کہیں گے, شریعت کے مطابق ہمیں جو ہے کام کرنا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہترین چیز ہے, ورنہ اس دنیا کا بھی نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں کیا ہوں گا بہرحال ہم سب جانتے ہیں. میں اپنی بات کو ہی ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اپنی نفسانی خواہشات سے اور اپنی ہوا سے جو ہے ہماری جو حفاظت فرمائے, ہم تمام میں وہ صلاحیتیں وہ صفتیں پیدا کرے جو تیرے محبوب بندوں میں ہوتی ہے, اور ہمیں اس دنیا کی بہترین زندگی عطا فرما اور آخرت کی جو ہے بہترین زندگی عطا فرما, اور جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام اور ایمان پر ہمیں زندہ رکھ, اور خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی السلام علیکم. فیض بھائی, آپ نے کہا ہے کہ ٹوپی پہن سر ڈھانکنا سنت ہے, اور ایک مسجد میں شہر کی ہم نے نماز پڑھی تھی جہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ برہنہ سر نماز پڑھنا سخت منع ہے. تو اس کے تعلق میں نے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا کہ ٹوپی مطلب سر ڈھانکنا سنت ہے, تو اب وہ کچھ لوگ ٹوپی سے کچھ لوگ رومال سے ڈھانکتے ہیں, لیکن ایک جگہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک جگہ مسجد میں ہو گئے جہاں لکھا ہوا تھا کہ بغیر سر ڈھانکے مطلب ٹوپی پہنے نماز پڑھنا سخت گناہ ہے, غلط ہے. تو بہرحال یہ سر ڈھانکنا یہ سنت ہے, یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں, یاد رکھیے بات ذہن میں ہونا چاہیے. جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ دو فریق اس کو اتنا اشد لیتے ہیں, اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ اسلام کی حقیقی روح کو چھوڑ کر چند ظاہری چیزوں کو اور کلچرل امپیکٹ کو اتنا لیا گیا کہ کلچر اسلام بن گیا اور اسلام کلچر بن گیا. سمجھ رہا, مطلب ہمارے رسومات اسلام بن گئے اور حقیقت جو اسلام تھا وہ کسی زمانے کی چیز بن گئی کہ کوئی کرتا تھا یہاں نہیں, یہ نہیں چلتا. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ افراط و تفریط کے ہم شکار ہیں ٹوپی کے معاملے میں, جس میں ایک فریق کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس حد تک بھی چلے گئے کہ ایک مسجد میں ایک چارٹ لگا ہوا تھا, اس چارٹ پہ یہ لکھا ہوا تھا, آپ تعجب کریں گے, جس سے میں نے بھی تعجب کیا, امام صاحب سے پوچھا تو بھاگ گئے وہاں سے نماز پڑھاتے ہی, وہ میری بات کا جواب نہ دیا. میں نے وہاں لکھا ہوا تھا ٹوپی کچھ حالت میں نماز میں نہ پہننا کفر تک لے جاتا ہے. ٹوپی کچھ حالت میں نماز میں نہ پہننا کفر تک لے جاتا ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا, تو میں نے ان سے جا کے پوچھا اگر ٹوپی کچھ حالت میں نماز میں نہ پہننا کفر تک لے جاتا ہے تو نماز کو بغیر داڑھی کے پڑھنا کہاں تک لے جاتا ہے؟ بھاگے ہوئے نماز کے بعد جواب نہیں دیا میرا. مطلب امیزنگ سچویشن تھی. کفر مطلب آپ سمجھ رہے آپ کس چیز پہ کہہ رہے, تو دونوں فریق نے افراد و تفرید کے شکار ہو گئے. مطلب ایک وہ لمٹس پر چلے گئے کہ کفر ٹوپی نہ پہنے تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, الحمدللہ آج وہ ماحول نہیں ہے, لیکن آج بھی گاؤں میں ایسا ماحول میں نے دیکھا ہے. لوگ مسجد جاتے ٹوپی اگر نہیں ہے ان کے پاس اور وہاں مسجد کی ٹوپی نہیں ہے تو نماز چل رہی ہے اور مسجد سے چلے جاتے ہو. اب ان سے پوچھے کیوں, وہ ٹوپی نہیں ہے, تو دوسرا بھی ارے ٹوپی نہیں ہے کیا, ٹھیک ہے پھر چل جاؤ تم.
اور ٹوپی اتنا ضروری ہو گیا کہ نماز نہیں ہو رہی ہے، کفر تک چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک طرف یہ بھی جو ہے افراط اور تفریط کے شکار ہے کہ ہم بغیر ٹوپی کی ہی نماز پڑھتے تو پوری مسجد بغیر ٹوپی کی. یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ اخلاق نبوی میں سے یہ چیز شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی سر ڈھکتے تھے، ہمیشہ. نماز، روزہ، زکوٰۃ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازاروں میں، کھیت میں، کھلیان میں، کام ہمیشہ ڈھکتے تھے. اور صحابہ اور سلف صالحین کی یہ طریقہ رہا ان کا کہ جو شخص سر نہیں ڈھکتا تھا اس کو اپنا تلامی اسٹوڈنٹ قبول نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ سر ڈھانکنا یہ بڑی اہم چیز. اب بہت سارے لوگ آتے ہیں، نہیں ہر کلچر کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے، ٹوپی کلچر ہے، بولے سر ڈھانکنا آپ کے زمانے کلچر تھا. میں نے کہا یہ بات آپ نے میرے سامنے بول دی، کسی اور کے سامنے مت بولیے. پھر تو کل آپ بولیں گے داڑھی بھی کلچر تھا عربوں کا. پھر آپ بعد میں بولیں گے لباس بھی عربوں کا کلچر تھا کہ ٹخنے سے اونچا پہنتے تھے. پھر آپ یہ بھی بولیں گے تو ہر چیز پھر کلچر میں چلے جائیں گے. آپ کی سنتیں پوری کلچر میں نکل جائیں گی. ویسا نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیا وہ عین سنت ہے اور قیامت تک کے لیے اس کا مقام وہی رہیں گا، چاہے وہ عربوں کا کلچر تھا یا نہیں تھا. کچھ چیزیں آپ نے بالکل کلچر کے مطابق جو عربوں میں طریقہ تھا کچھ کو نہیں کیا. آپ نے حج کے لیے شروعات کی وہیں سے میقات باندھی جہاں سے عرب باندھتے تھے دور جہالت میں، لیکن آپ نے حالانکہ وہ کلچرل پارٹ تھا ان کا لیا چونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے صحیح تھا. آپ نے لیکن حج میں کپڑے نہیں اتارے جو کہ عرب ننگے ہو کے کرتے چونکہ وہ ان اسلامک تھا. سمجھے آپ؟ تو آپ کیا بولیں گے نہیں وہاں سے نکلنا کلچر نہیں، اب سنت ہے وہیں سے حج کو آپ نکلیں گے، وہی اس کی میقات ہوں گی. اس سے پہلے یا اس کے بعد میں آپ کریں گے تو صرف حج برابر نہیں ہوگا. اللہ احرام باندھ کے آپ کو میقات سے پہلے جانا ہے نا، غسل لے کے وہ کرنا ہی پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اشد دونوں فریق ایک دم شدت اختیار، ایک تو کفر اور نمازی نہیں ہوتی، اور دوسرے یہ کہ ہمیشہ نہیں پہنتے، پہننا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں ہندوستانی ماحول کو آپ ذہن میں رکھیے. اور ایک دائی بہت سینسیبل ہوتا ہے اور عقل سے کام لیتا ہے اور اپنے فائدے کا کام کرتا ہے ہمیشہ، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، ہے نا. تو دیکھیے ایک شخص ہے جس کو میں اتنی ساری باتیں جو درس میں نے اب تک لیا، یہی لباس میں صرف ٹوپی اتار کے بیان کروں تو میری درس کا سٹارٹ ہوں گی ایسا الحمدللہ رب العالمین. جاہل، ٹوپی نہیں، اس کو کیا سکھائیں گا دین میرے کو؟ ختم ہو گئی بات. اب میری دعوت کیسے پہنچاؤں گا میں کتاب و سنت؟ ضروری نہیں درس میں ٹوپی ضروری نہیں، کیسے پہنچاؤں گا؟ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہی بات لباس وہی میرا جیسا ہے، اب میں نے ٹوپی پہنی، اب میں بتا رہا ہوں کپڑے کا تھوڑا ہے لیکن پھر بھی اچھا بولے تو ٹوپی کوٹنگ ہے، کوٹنگ ہے وہ جس کی وجہ سے اگر کتاب و سنت اس کے لیے کڑوی دوا ہے تو یہ میٹھی کوٹنگ ہے جس سے کتاب و سنت کو نگل لیتا ہے. تو اگر وہ بولے یہ نہیں چلتی میرے کو بڑی ہونا سخت والی تو میں وہ بھی پہننے کو تیار ہوں. کیک کے جیسے رہتی ہے نا ایک دم کڑک سخت، میں کچھ بھی پہننے کو تیار ہوں. اگر کوئی بات میری ٹوپی کی وجہ سے سمجھ میں آتی ہے اور کوئی کتاب اور سنت کی بات ٹوپی کی وجہ سے کوئی انسان کوئی بات میری قبول کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. سمجھے آپ؟ اس سے اچھی کوئی بات نہیں. تو پھر اگر ہم لوگ بھی ایسی ضد اختیار کر لیں کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے، لیکن وہ بولتا تم ٹوپی نہیں پہنتے، مسئلہ صرف تمہاری ٹوپی کا ہے اور کچھ بھی نہیں، تو لے بھیا ایک نہیں دو پہن کے آتا، تین پہن کے آتا، دو ایکسٹرا لگا کے آتا، ٹوپی سے ہی ہے کیا مسئلہ؟ تو لے کر لیتا. اس لیے کہ میں وہ ہوں ایک دائی ہوں اور دائی جانتا ہے اپنا کام کیسا. اس میں کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی حرام چیز نہیں ہے، کوئی مکروہ کام نہیں کرے، کوئی غلط کام نہیں کرے. یاد رکھیں ہم سے ایک دم یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سر ڈھانکنا ہے، آپ کی سنت تھی ہمیشہ، تو میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر اس سے میری بات پہنچ جاتی ہے لوگوں تک تو اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی کہ کسی نے میری ٹوپی کی وجہ سے کتاب و سنت کی بات مان لی. ہوتا ہے نہیں ہمارے پاس. تو میں کہہ رہا ہوں ہم بھی ضد نہ کریں. وہ ایک طرف بھاگے حد سے آگے تو ہم ایک طرف بھاگ رہے حد کے ادھر، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تم ٹوپی پہن رہے تو ہم نہیں پہنیں گے، تم ایسا کرتے تو ہم نہیں کریں. اور کچھ لوگوں نے ایک اصول بنا لیا، جو وہ لوگ کرتے نا وہ اپن اس کے خلاف کرنا، بولے وہ سنت کے خلاف کرتے یہ سنت ہے، بولے ایسا کوئی اصول نہیں. تو لہٰذا ٹوپی سر ڈھکنا یہ جو آپ کی سنت ہے. اب وہ ٹوپی سے آپ کا عین سنت اگر کوئی کہے کیا ہے تو ٹوپی پر امامہ باندھنا، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو ٹوپی آپ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کیا ٹوپی نہیں تو نماز نہیں ہوتی؟ تو نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹوپی کے بغیر نماز درست ہے، اس میں انشاءاللہ سے کوئی کمی نہیں آتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر ٹوپی پہننے سے آپ کے عمل کو وہ تصدیق کرے کہ نماز کا طریقہ الگ ہے، کیا ہے اس سے پوچھتا ہوں، لیکن ٹوپی کی وجہ سے بولتے نہیں ٹوپی نہیں پہنا تو پوچھنے کا ہی نہیں اس سے آگے کچھ، تو آپ کی دعوت بھی رک جا رہی ہے. تو میں کہتا ہوں پھر تو آپ ضرور پہنیں، اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو لہٰذا نماز کا لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے فائدے. السلام علیکم، میں شیخ عرفان. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب نماز کی نیت کر لیتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے ہم جب ثنا پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ثنا کا مطلب ہی نہیں پتہ، اس کا ترجمہ بتایا جائے، تاکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ثنا کا ترجمہ بتایا جائے لوگوں کو.
دیکھیے بھائی نے جو ہے نماز کے تعلق سے کہا کہ بہت سے لوگ ثنا پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا بتا دیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ثنا ہے، سورہ فاتحہ ہے، ضمی سورہ ہے، اور اس کے بعد کی کئی ایسے ارکان ہیں جس کا معنی ہم کو پتہ ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ ثنا تو یہ سنت ہے، یہ اگر نہ بھی پڑھے جائے تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن جیسے سورہ فاتحہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ضمی سورہ ملانا چاہیے، سنت ہے. رکوع کی تسبیحات ہے، قیام رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ. ٹھیک ہے، ہم بولتے ہیں اللہ سنتا ہے جو اس کو پکارتا، ربنا لک الحمد، اللہ تیری ہی تعریف ہے. ہم یہ سب کرتے ہیں. تو یہ تمام بھی ہم کو سیکھنا چاہیے، جس کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں نماز کے لیے. ثنا کا معنی کیا ہوتا ہے بتا دیتا ہوں. ثنا کا معنی ہوتا ہے اللہ کی تعریف، حمد و ثنا جو بولتے ہیں. اس میں بھی کتنا بڑا مسئلہ ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں جو ثنا صحیح پڑھ سکتے ہیں؟ ثنا کیسا پڑھتے ہیں ہم بتاؤں آپ کو. ثنا سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک، ہے نا، اسی طرح پڑھتے ہیں نا. جبکہ ثنا شروع کہاں سے ہوتا ہے معلوم ہم کو؟ سبحانک اللہم. تو وہ ثنا مطلب سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تو وہ اتنا پڑھے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کہ اب جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورہ اخلاص قل اللہ احد اللہ الصمد، یہ ہو گیا. مطلب نام کے ساتھ سورہ پڑھا جا رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، تمام حمد اس اللہ کے لیے. تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اور تمام تعریفیں، تمام بزرگی اسی کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس طرح کا اس کا معنی ہے. لیکن ہم اس کو بھی ثنا کو ایڈ کر دیتے، سبحانک اللہم و بحمدک، ٹھیک ہے، اس سے جوڑ دیتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا اس کے لیے بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں. چھوٹی چھوٹی اس کا معنی کیا ہے. بلکہ نماز میں خشوع کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو چیزیں اس میں پڑھی جاتی ہے اس کا معنی انسان کو معلوم ہو. چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو اس سے ہمارا خشوع ڈیولپ ہوتا ہے. کہ جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ہمارا خشوع ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم نماز میں ہمارا دل لگا رہے. ورنہ جب ہم کو معنی نہیں معلوم کسی چیز کا تو شیطان پھر زیادہ بہکاتا ہے اور پھر وسوسے آتے ہیں اور خالی ذہن ادھر ادھر جاتا ہے. تو لہٰذا بیٹر یہ ہوگا کہ ہم نماز میں وہ چیزیں خاص طور سے جیسا ثنا کا بھائی نے کہا سورہ فاتحہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، اس کے بعد رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم. اس کے بعد قاعدے کے اندر جو فکس ہے، ٹھیک ہے، التحیات، اور التحیات کے بعد درود شریف جو درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اور دعائے معصورہ چونکہ عموماً ہم لوگ پڑھتے ہیں دعائے معصورہ، یہ کم از کم وہ پارٹ ہو جس کا ہمیں ترجمہ معلوم ہو. اس کے بعد وہ صورتیں جو امام صاحب زیادہ نماز میں پڑھتے ہیں میکسیمم ٹائم، جیسا سورہ فیل ہے نا، وہ جو آخری کی 10 سورہ علم ترا سے جو شروع ہوتے ہیں، پھر سورہ ارایت الذی جو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اکثر جو سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا جاتا ہے، سورہ نصر پڑھتے ہیں. تو یہ وہ صورتیں ہیں 10-12 آخر کے جو امام زیادہ ہے. سورہ زلزال بھی پڑھتے ہیں بہت سارے امام ہمیشہ. تو یہ یا جمعہ کے اندر جو ہم سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، ٹھیک ہے. تو یہ وہ صورتیں جو عموماً پڑھی جاتی زیادہ، تو ہم اس کا بھی ترجمہ یاد کر لیں، اس کو بھی ترجمہ ذہن میں رکھیں. چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے لہٰذا ہمیں بہت سی بار مشکل ہوتا ہے سمجھنا اس کو. تو ہم کوشش کریں کہ وہ باتیں جو نماز میں عموماً پڑھتے ہیں دل لگا رہنے کے لیے ضروری ہے، تو تاکہ خشوع اس میں ڈیولپ ہوتا ہے. جب انسان نے باندھا سبحانک اللہم و بحمدک، اس کو یاد آ رہا کہ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، ثنا پڑھ رہا ہوں، بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھ رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ میں توحید کا اقرار کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ورنہ جب معنی نہیں معلوم ہوتا تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ادھر پڑھتا ہے ادھر جا کے کسی اور سے مانگ رہا ہے اور کسی اور سے مدد طلب کر رہا ہے نا. پڑھا کیا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. مطلب ہر عبادت کا رکن صرف اللہ کے لیے، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے، ہر قسم کا مانگنا صرف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد مانگتا ہے تو ویسے ہی ہو جاتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر نکل کے فوراً شرک کر رہا ہے، یا وہ آئے شرک کرنے کے لیے اور وہاں ثنا پڑھ کے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ معنی معلوم ہونا ضروری ہے، جس کے لیے کتابیں ہیں. آپ ان کتابوں کو لیں اور اس میں کیا معنی ہے دیکھنے کی کوشش کریں. 100% ایگزیکٹلی پورا یاد ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک آپ کو جس کو بولتے ہیں نا، ایک جس کو کہیں گے ایک موٹے موٹے الفاظ میں یاد ہو جائیں گا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، شاء علم کرب ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان. تو ایسا کچھ نہ کچھ آئیڈیا رہیں گا. مکمل ہو بہو معنی یاد نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے، لیکن آئیڈیا رہیں گا. تو لہٰذا ہر شخص نماز کے تعلق سے جو چیز اس میں پڑھی جاتی ہے اس کو خاص طور سے غور کرے، عربی کا ٹرانسلیشن کیا دیکھے، اس کے بعد خاص سورہ فاتحہ دیگر دعاؤں کا ٹرانسلیشن دیکھے، تاکہ وہ جو ہے نماز جب پڑھے تو اس میں خشوع اور خضوع اس میں جو باقی رہے. رہا معاملہ ثنا کا، تو ثنا نماز کی سنت ہے. چونکہ ایک مسئلہ ہے تو بتا دے رہا ہوں، اس کے چھوٹ جانے سے انشاءاللہ نماز سے فرق نہیں پڑتا. بہت سے پوچھتے ہیں نماز اگر ہم دوسری رکعت میں ملے تو کب پڑھنا، پھر آپ کو ثنا اسکپ کر دینا ہے، اس کی ضرورت نہیں بعد میں پڑھنے کی. جی، کسی نے ایک سوال کیا کہ بچوں کے اچھے کام کرنے کے لیے بار بار کہا جاتا ہے، انہیں نماز کے لیے قرآن کے لیے بار بار سمجھا رہے ہیں تاکہ وہ اچھے بن جائے، اچھی بات کرے، اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے لیکن وہ نہیں سمجھتے. اس کے لیے بچوں کو کوئی نصیحت دیجیے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کتنے مرتبہ انسان کو نماز کی تاکید کی ہے؟ سینکڑوں مرتبہ، ٹینس آف ٹائم. نماز قائم کرو، نماز پڑھو. مومن نماز پڑھتے ہیں، خشوع سے پڑھتے ہیں، خضوع سے پڑھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. اس کے بعد بھی ابن آدم اور مسلمان کتنے ٹائم کی اور کت پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ بڑوں کا معاملہ، چھوٹوں کا چھوڑ دیجیے. اس سے پتہ چلا انسانی فطرت ہے، اس کو چیزوں کو بار بار یاد دلانے سے وہ چیزوں کو یاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا بچوں میں بھی وہی فطرت ہوتی ہے. تو آپ بچوں کو بار بار ان کی خطائیں اور غلطیوں کے بعد بھی بار بار یاد دلاتے رہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. قرآن میں آپ توحید کی مثال لیجئے، کتنے جگہ اللہ نے توحید اور توحید کے واقعات، توحید پہ آنے والی تکلیفیں اور توحید کے آخرت کے فائدے بتائے ہے نا. ایک بھی بتائے تو کافی تھا ہمارے لیے، کتنے میں بتائے، چونکہ انسانی فطرت ہے، انسان چیزوں کو بھول جاتا ہے اور اس کی اہمیتوں کو چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا اللہ نے بار بار ریمائنڈر دیا ہے. تو لہٰذا بچے بھی اسی فطرت کے ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو بار بار بھول جاتے ہیں. انہیں ہمیں چاہیے بار بار ہم ریمائنڈ کریں، بار بار سمجھائیں، بار بار بولے اور ان کو کنٹینیوس تاکید کرتے رہے، ان کو نصیحت کرتے رہے. اور بچوں کی تربیت کا ایک بڑا حصہ ہے والدین ان کو کنٹینیوسلی نصیحت کرتے رہے. بہت سارے والدین بولتے ہیں ہم اکتا گئے، ہم اکتا گئے، اکتا گئے، اور بچوں کے منہ میں بولتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے بچے ان سے اکتا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا بچہ آپ کا کتنا ہی بگڑا ہو، کتنا ہی خراب ہو، ٹھیک ہے، کتنی ہی برائیاں کرتا ہوں، آپ اس کو بہت اچھے انداز سے ٹیکل کیجئے. اور یہ کام سب سے اچھا ماں کر سکتی ہے، یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ بچے اشد مطلب اتنے زیادہ شریر ہو کہ انکنٹرولیبل جائے. لیکن الحمدللہ اکثر بچے کنٹرول میں ہوتے ہیں. ان کی ضد اور شرارتوں کو کبھی اکتاہٹ کی شکل میں مت لیجیے، وہ تاگ آ گیا ان کا، تنگ آ گئے ان سے، مار دو میرے کو، تمہارا باپ تو تنگ کرتا اب تم بھی تنگ کرنے آ گئے. اور اس طرح کی جب حرکتیں مائیں کرتی ہے، نتیجتاً بچے اس کو ان کے زندگی جینے کا ایک عام طریقہ سمجھتے ہیں اور ٹینشن نہیں لیتے پھر. تو آپ بچوں کو ہمیشہ فکر مند رہیے، ہمیشہ بلائیے، بٹھائیے، بار بار قرآن کی نماز کی تاکید کیجیے. 100 بار کریں گے تو ہو سکتا ہے 10 بار سمجھیں گا، 10 بار سمجھیں گا تو 5 بار پڑھیں گا، 5 بار پڑھیں گا تو 2 بار سمجھیں گا، اور 2 بار سمجھیں گا تو ہو سکتا ہے ایک پارٹ اس کے لائف کا ہمیشہ کے لیے بن جائے، وہ ایک چیز. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ماں اور باپ ہونے کے ناطے آپ کا کام ہے کنٹینیوسلی آپ ان کو تاکید کرتے رہیں. بچے اور انسان ہونے کے ناطے انسانی فطرت بھولتا ہے، اس لیے اللہ نے بھی قرآن میں بار بار واقعات یاد دلائے، بار بار قصے یاد دلائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو کتنے بار ریپیٹ کیا ہے نا، اسی لیے کہ انسان بھول جاتا ہے. تو لہٰذا آپ نصیحت کرتے رہیں، اللہ سے اچھی دعائیں کریں، بچوں کو نصیحت کریں، ان کی غلطیوں کو ان کے منہ پہ کبھی نہ گنوائیں، جس کے نتیجے میں یا تو وہ مثبت بھی لے سکتے ہیں اگر ان میں وہ فطرت ہے، نہیں تو منفی بھی لے سکتے ہیں. میرے امی تو بولتے ہیں میں ہاتھ سے نکل گیا، اب تم کا کو سوچ رہے میرے بارے میں، دوسروں کو بولتا ہوں. میرے ابا بولتے ہیں میں ہاتھ سے نکل گیا، اس لیے اب تم مت سوچو میں ہاتھ میں آؤں گا تمہارے. تو یہ آپ کے غلط بولنے کا نتیجہ ہے کہ آپ نے یہ بول دیا کہ بیٹے اب تم صحیح نہیں ہونے والے ہو، جس کے نتیجے میں وہ سوچ لیتا ہاں میں اب کبھی صحیح نہیں ہونے والا ہوں. لہٰذا آپ تاکید کریں، نصیحت کریں، ان کی غلطیوں کو ان کے منہ پہ نہ بولے بلکہ سمجھا کر اچھے انداز سے بولے. پھر دیکھیں انشاءاللہ بچے اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں، اس لیے کہ انسان بار بار یاد دلانے پر چیزوں کو سیکھتے ہیں. تو آپ بار بار تاکید کیجیے، اس لیے کہ نصیحت کا پارٹ ہے اور حصہ ہے. کسی نے ایک اور سوال کیا، بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین مجھے مارتے ڈانٹتے ہیں، کھیلنے نہیں دیتے، اور دوسروں کے والدین کتنے اچھے ہیں، بچے کو کھیلنے دیتے ہیں، حالانکہ اس کے والدین بھی اسے کچھ وقت دیتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں. اچھا، سوال یہ ہے کہ ایک بچہ ہے وہ بولتا ہے کہ دوسروں کے والدین بہت اچھے ہیں چونکہ وہ مارتے مطلب اس کے والدین اس کا کہنا مارتے ڈانٹتے اور کھیلنے نہیں دیتے، جبکہ دوسروں کے والدین مارتے بھی نہیں ڈانٹتے بھی نہیں اور بچوں کو خوب کھیلنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے بچوں کی ایک فطرت ہے، اس فطرت کو اگر آپ سمجھ کے کام لیں تو بہت سارے اچھے کام ان سے آپ کروا سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ سمجھ لیجیے آپ کا بچہ مہمانوں کے سامنے آ گیا،
مہمانوں کے سامنے. آپ مہمانوں کے سامنے آ کے بہت شرارت کر رہا اور آپ اس کو روک نہیں سکتے چونکہ وہ بیمار ہے جو وجہ یا اس کو ضدی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ 2 لوگ دیکھیے، ایک عورت ہے، دوسری عورت بیٹھی ہے، بچہ آپ کا کھیلنے آ گیا. آپ ایک عورت دوسری عورت کو، جس کا بچہ ہے وہ دوسری عورت کو بولتی بھابھی دیکھ رہے کیا میرے بچے کو، بہت نکل گیا، یہ کچھ نہیں مانتا، ضد تو ایسی ضد ہے اس کی. تو اب یہ بچہ کھیلتے کھیلتے کان لگاتا ہے، امی کیا بول رہے اس کے بارے میں کیا تعریف ہے، ایسی ضد کرتا، باپ کو بھی ہلا دیتا، دادا کو بھی ہلا دیتا، محلے کو بھی ہلا دیتا. ٹھیک ہے، یہ جب آپ بات کرتے ہیں نا تو بچہ اس کو ڈائریکٹلی سن رہا ہے، انڈائریکٹلی اور مکمل طور سے اس کو عمل کی بات سمجھتا ہے کہ میرے بارے میں جو میں ضد کر رہا ہوں نا، یہ ضد کام کر رہی ہے، اب اگلے بار الگ ضد کروں گا. چونکہ امی ٹینشن لے رہے اور دوسروں کو بول رہے تھے. کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، جیسے آپ کو گھر میں مہمان آ گیا، یہ دیکھ رہے کیا میرا پورا دادا پہ چلے گا، بنڈ میرے ابا بھی ایسے تھے، بنڈ دادا پہ چلے گا. اب اس نے کیا کرتا بچہ، آپ اس کو ڈائریکٹ نہیں بول رہے، دوسروں کو بول رہے، اچھا اب یہ کام میرے کو کرنا، اس سے میرا باپ میری تعریف کرتا اور مجھ سے دب کے رہتا، ارے اس کو کچھ مت بولو، سانس روک لیتا ہو. اچھا تو اگلی بار دیکھیے آپ خاموخ رو رہا، سانس لے رہا لیکن رو رہا، ارے سانس روک لیتا، میں نے پہلے بولی تھی نا. سمجھا؟ آپ نے اس کو بگاڑا. میں کہتا ہوں مائیں اور یہ جو آس پاس کے لوگ تعریف کرتے نا، وہ خود بچوں کو بگاڑتے ایسا کر کے. اب یہی ٹیکنیک آپ یوز کیجیے. آپ کا بچہ کیا بول رہا، آپ مارتے ڈانٹتے کھیلنے دیتے، تو آپ کیا کیجیے، دوسروں کے سامنے بات کریں، ارے وہ انہوں نے کیا کیا، ان کا بچہ وہ ضد کر رہا تھا، پھر ایسا مارے کہ اس کا پیر ہی توڑ دیا. اب انہیں ایک دم سیدھا ہو جاتا. سمجھے آپ؟ انہیں ڈائریکٹلی سن رہا لیکن انہیں ایک دم سیدھا ہوا تھا. اور ایک دم امی ہم تو بولتے ہی نہیں آپ کو کبھی کھیلنے کا، ہے نا، تو ٹانگ بھی نہیں ٹوٹیں گی ہماری. اس کا مطلب سیکھ لیا اس نے آپ سے، ابھی نہیں بولیں گے، نیکسٹ ٹائم بالکل کوٹ کریں گا. ٹھیک ہے، آپ یہ بات سمجھیے. تو بچوں کا مزاج کیا ہے، ڈائریکٹلی بولے تو نہیں سمجھ رہے، انڈائریکٹلی وہ بہت سنتے ہیں، اور یہ انڈائریکٹلی بولنے کا ہی نتیجہ ہے. میں ایسا مطلب میں جب غور کرتا تھا کچھ بچوں پر، چھوٹے بچے، ایک بچہ تھا محلے میں ہمارے پاس، چھوٹا بچہ، لیکن ایک دم ایسا چلتا تھا جھک کر، اور چلنا ہاتھ ڈھیلے، اسٹائل ایک دم ڈھیلا، ایک دم مطلب تو یہ کر لے وہ کر لے. یہ بچے کو سکھاتا کون؟ جیسا پکچروں سے آدمی نہیں لیتا. تو پھر میں نے دیکھا ان کے والدین کی ٹینڈنسی، ان کے والدین اس کو بھائی گیری میں ڈالنا چاہتے، بچپن سے مطلب اس کو مولڈ کر رہے تھے، بھائی بننا بڑا ہو کر. تو ان کا مزاج کیسا تھا، ایسا کوئی بھی آیا تو بھائی بنا رہے اپن اس کو، اس سے مت کرنا، بہت وہ ہے، بہت سن کی، مطلب اس کے سامنے کنٹینیو ایسی بات ہے جس سے وہ بچہ ویسے ہی بنتا گیا. نتیجہ تو میں نے اس کو دیکھا، اس کے بچپن سے دیکھا، اس کی جوانی دیکھا، اس کو جیل جاتے ہوئے دیکھا، اور پتہ نہیں ابھی تڑی پارے کدھر رہتا نہیں پتا. تو میں نے اس کی پوری لائف دیکھا. چونکہ وہ بہت بڑا ڈان نہیں بن سکا، لیکن چھوٹا موٹا گلی کا ڈان بنا، اور وہ جیل میں پہلے جھٹکے میں چلا گیا. بیوی کے ساتھ کوئی سلوک کیا، جیل میں چلا گیا. بیوی نے اس کو اتنا کھینچی کہ وہ ایسا تھا تو پورا ہی ایسا ہو گیا اور بالکل ختم ہو گیا. لیکن میں نے دیکھا اس کے والدین کی تربیت، اور 18 سال میں یہ سب کر لیا اس نے، افیئر کیا، یہ کیا، شادی کیا، کیس ہوا اور جیل میں چلا گیا. تو میں نے اس کے بچپن 6 سال سے 18 تک دیکھا، اور اس کے والدین نے جو اس کو بڑھاوا دیے تھے نا، مطلب جو انڈائریکٹلی جو بات ہو رہی ہے لیکن ڈائریکٹلی وہ سنتا ہے بچہ. یہ ٹیکنیک آپ یوز کیجیے بچوں کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں آپ بچوں کو؟ تو بچے دیکھیے پھر کیسے ہوتے ہیں، بچے سیکھ رہے ہیں اس سے. تو اکثر ہم لوگ بچوں کو بگاڑتے ہیں. جیسا بچہ بول رہا ہے کہ امی آپ میرے کھیلنے نہیں دیتے، آپ میرے کو مارتے ہیں، ڈانٹتے اور کھیلنے نہیں دیتے. اب کوئی آئے تو آپ بول رہے دیکھو نا بچے اتنے سے کیسے الزامات لگا دے رہے، میرے کو بول رہا میرا بچہ امی ڈانٹتے مارتے. تو بچہ وہاں سن رہا، امی یہ باتوں سے دبتے، اس کی وجہ سے میری بات اب سنیں گی. اب وہ سائیکولوجیکلی ایموشنلی آپ کو بلیک میل کرنا شروع کرتا ہے. ارے میرے بچے کچھ مت بولو، بولے تو اوپر چڑھ جاتا، بولتا خودکشی کروں گا. آپ نے یہ اس سامنے کوٹ کیے، اس نے وہ عمل کر دے گا. جب اس نے پہلی بار بولا میں خودکشی کر لوں گا، ایسا دو اس کو ایک ہی بار کہ آئندہ سوچنا بھی نہیں اوپر جانے کا. خالی جانے کا سوچتے بیٹے یاد ہے نا، تو بولتا ہاں یاد ہے، اب نہیں جاتا. مطلب چونکہ اس نے ایک بہت برا خودکشی کی بات کرا نا، کسی کی پتہ نہیں کہاں دیکھ لیا کود جاتا ہوں میں، تو ون ٹائم اس کو ایسا پنش کرو کہ اس کو یاد رہنا. لیکن نیکسٹ ٹائم اس کو کوٹ مت کرو، بہت وہ ہے ہاں سن کی خودکشی کر لیتا، بولتا تو سنتا اچھا اب ٹینشن میں آئیے، اگلی بار دیکھتا ہوں ان کو میں. تو وہاں ایسا نہیں کرنا. دیکھ رہے کا خودکشی کرنے کا بولا تھا، ایک ہی دی اس کو ایسا پہ دوں گی، اگلی بار کیا تو ایک دم ہو جاتا. اب آپ نہیں کرنے کا، امی وہ ٹینشن میں آئے سے، مطلب سمجھے آپ. تو یہ ہمارے گھر کے لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو بچہ اسے بگڑتا. آپ دیکھیں ایک بچہ اچھا کھیل رہا ہے، مہمان آتے ٹیڑھا ہو گیا، پھیل گیا، وہ کر رہا، چونکہ آپ نے وہ کرے، مہمانوں کے سامنے اتنا ضد کر کے تنگ کرتا. آپ کی امی کے پاس جا رہے آپ، مطلب اس کے نانی کے پاس، اتنا ضد کرتا مہمان آئے تو، پڑھو سے اتنا ضد کرتا مہمان آئے تو، وہ سن کر بلیک میلنگ کرتا ہوتا، ضد کرے. اور آپ جب ضد کرنے کے بعد آپ بولتے کیا ہونا، 10 روپئے لے جاؤ، ٹھیک ہے. تو آپ نے بگاڑا اس کو. تو بچے کی سائیکولوجیکلی ریڈ کیجیے، ریڈ کر کے اس کو ٹریٹ کیجیے. آپ دیکھیے بچے
بہت اچھے سے ہو جاتے. تو آپ جب بچہ قرآن آپ کو مارتے کرتے تو اس کو وہ بچوں کی واقعات آپ آپس میں ڈسکس کیجیے جن بچوں کو والدین نے بہت مارا. دیکھو نا ان کا بچہ کھیلنے کا بہت بڑا تھا, اتنا مارے ابا نے, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو اب یہ انڈائریکٹلی سیدھا ہو جاتا, آپ بولنے کا نہیں امی کو کہ ڈانٹتے مارتے آپ لوگ, ٹھیک ہے, یہ فلاں تھا, سمجھ رہے آپ. اس کو انڈائریکٹلی اس کو ایسا کیجیے, وہ ڈائریکٹلی سنیں گا, اس کی لائف چینج ہوں گی, یاد رکھیے. دوسرا, بچے اب چونکہ چھوٹا ہے, اگر کچھ بڑا سمجھدار ہے تو غلط بات ہے, اگر چھوٹے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ بچے بھی سمجھیں آپ کے والدین آپ کے دشمن نہیں ہوتے, وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں. والدین سے کہوں گا بچوں کے ساتھ آپ گھر میں کھیلیے, آپ باہر نہیں جانے دیتے بگڑ جائیں گا, بلکہ گھر میں کھیلیے, بھاگیے, کودیے, اس لیے کہ آپ ان کے ساتھ یہ نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گے, ٹھیک ہے, تاکہ پھر اس کا یہ غم بھی نکل جائے. اگر آپ 10 منٹ کھیلنے دیتے تو 15 دیجیے, 15 منٹ دیتے تو آدھا گھنٹہ کھیلنے دیجیے, آدھا گھنٹہ دیتے ہیں تو اس کو 45 منٹ کھیلنے دیجیے, چونکہ کھیلنا باڈی کے لیے صحت کے لیے اچھی بات ہے. ابھی چھوڑ دیجیے, نصیحتیں کیجیے, قصے سنائیے, پیرابلس دیجیے, ٹھیک ہے, پیرابل سمجھتے ہیں نا, مثالیں دے دے کر باتوں کو سمجھائیے. اسٹوری ٹیلنگ میں اچھے اچھے واقعات صحابہ سے تابعین سے لے کے سنائیے, ان کی کوششوں کے, ان کے جذبات کے, ان کے کھیل کے, ان کی تکلیفوں کے. تو یہ بچے اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں, بہت مضبوطی سے ان واقعات کو لیتے ہیں, اور بہت زیادہ آگے بڑھ کر جو ہے ہمت سے کام لینا وہ سیکھ لیتے ہیں. یاد رکھیے, اور بچوں میں اتنی زبردست صلاحیت ہوتی ہے ان چیزوں کی یاد کرنے کی, ان صلاحیتوں کو میں پیرنٹس والدین سے کہوں گا خاص طور سے استعمال کرتے, ورنہ ہمارے پاس پیرنٹس اس کو ضائع کر دیتے. یاد رکھیے کہ ان صلاحیتوں کو تو بچے سیکھتے ہیں, بس ان کو اچھے سے سکھانے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا آپ اس کو تھوڑا سا وقت زیادہ دیجیے کھیلنے کو تھوڑا سا, اور خود بھی انوالو ہوئیے اس کے کھیل میں, تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس کا جو یہ آپ پہ الزام ہے وہ بھی نکل جائے گا. جی السلام علیکم. خواہش سے ریلیٹڈ سوال ہے. جو مومن جنت میں چل جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد مومن لوگوں کا خواہش سے ریلیٹڈ کیا ماجرا رہے گا, ان کی خواہش, مطلب جنت میں جانے والوں کی خواہش کے تعلق سے کیا معاملہ؟ خواہش, ہاں جنت. بھائی نے سوال کیا کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو مومنوں کی خواہش کا اس معاملے میں کیا ہوگا. تو دیکھیے, جب انسان جنت میں جائیں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں تمام اچھائی آ جائیں گی اور ایک بھی برائی باقی نہیں ہوگی. حسد, جلن, کینہ, بغض, ساری چیزیں نکلیں گی, مطلب پرفیکٹ ہیومن بینگ ہو جائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے جب مومن جنت میں جائیں گے تو خواہشات باقی ہوں گی, لیکن وہ پرفیکٹ ہو جائیں گی, اور وہ خواہشات تمام کی تمام اچھائی کی ہوں گی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسا کہ کسی کا بھلا چاہنا, کسی کو کوئی چیز بھیجنا, تحفے تحائف دینا, کسی کے پاس گھوم کر آنا, ایک دوسرے سے ملاقات کرنا, ایک دوسرے درجات کی بلندی کی وہ کرنا کہ اللہ اس کو میرے پاس بھیج دے, خود کے درجات کے لیے کوشش کرنا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو لہٰذا جب جنت میں مومن چلے جائیں گے خواہشات باقی ہوں گی. تو خواہشات سے مراد جنرل خواہش سمجھ لو جو آپ نے کہا, خواہشات باقی ہوں گی, لیکن یہ خواہشات 100% رائٹ ہو جائیں گی, 100% رضائے الہی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں گی, اور انسان سے وہی خواہش کرے گا جو اس کا رب جنت میں چاہتا تھا. لہٰذا حلال چیز کا ڈیمانڈ, جیسا حدیث میں آتا ہے انسان انگور کی خواہش کریں گا, انگور کا جھاڑ جھک جائیں گا, خوشہ نزدیک آ جائیں گا. تو خواہشات تو باقی ہے, لیکن 100% شریعت کے جس کو ہم کہیں گے رضائے الہی کے تابع ہو جائیں گی. تو جنت میں خواہشات باقی ہوں گی, لیکن وہ کمپلیٹلی پرفیکٹ ہوں گی, اس میں کوئی برائی کا مادہ نہیں ہوگا, اور جیسا ان کا رب چاہتا ہے جنتی لوگ جو ہے وہ کریں گے. اور اس حد تک وہ اپنے رب سے راضی ہوں گے کہ ہر سانس پر وہ کہیں گے, سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. جنتیوں کے ہر الجملے کا آخری لفظ ہوگا الحمد للہ رب العالمین, مطلب کچھ بھی کہیں گے تو یہ رہیں گا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. یہ ان کا ہر بات کے آخر میں یہ چیز کا قول ہوگا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. تو لہٰذا خواہشات تو ہوں گی لیکن مکمل شریعت کے تابع ہو جائیں گی. کسی نے ایک سوال کیا ہم اعمال کس لیے کریں, حصول جنت کے لیے یا رضا الہی کے لیے؟ دیکھیے اعمال آپ اس لیے کریں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے, راضی ہوں گا تو جنت بھی عطا فرمائیں گا, ٹھیک ہے. تو کوئی انسان اگر جنت کی خواہش میں بھی عمل کرے تو معنی ہے رضا الہی ہوں گی تو جنت ملیں گی, چونکہ رضا الہی کے بغیر, اللہ کے راضی ہونے کے بغیر جنت کسی کو نہیں ملتی. یا رضا الہی کے لیے کیجیے تو آٹومیٹیکلی جنت اس کا نتیجہ ہے. ایک صحابی تھے, جنگ کے میدان میں تھے, دشمن کی صفیں نہیں ٹوٹ رہی تھی, اس لیے کہ دشمن جب آتا ہے وارس کو اگر آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا تو پہلی صفیں جو ہوتی بہت مضبوط تیار کی جاتی ہے, اس لیے کہ اگر وہ ٹوٹ گئی تو پیچھے کمزور ہوتی ہے فوج کبھی بھی, تو لہٰذا ٹوٹ نہیں رہی تھی. ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول اس لشکر کے بیچ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی, آپ سب نے کہا پھر چلا جا, اور وہ گیا, صفوں کو توڑ دیا, جس کی وجہ سے مسلم فوج پیچھے سے اندر گھس سکی اور دشمن کو شکست حاصل ہوئی. لہٰذا وہاں اس صحابی نے کہا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی, آپ نے کہا چلے جاؤ پھر. سمجھے آپ؟ تو پتہ یہ چلا کہ جنت کے حصول کے لیے بھی آپ کو عمل کر سکتے ہیں کہ مجھے جنت ملیں گی, رضا الہی کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ, اس لیے کہ رضا الہی ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو جنت ملتی ہے. اس کے بغیر رضا اللہ اس پر رحم اور فضل نہ کرے جنت میں نہیں جا سکتا کوئی, ٹھیک ہے. تو رضا الہی ہے جنت جس سے مل سکتی ہے, اور اللہ جس سے راضی ہو جائے تو الٹیمیٹلی وہ جنت میں ہی جائیں گا. تو لہٰذا کوئی انسان جنت کے حصول کے لیے یا رضا الہی کے لیے کہ دونوں بھی درست ہے, اس لیے کہ حدیث میں جنت کی خوشباری کہا چلے جاؤ آپ نے کہا,
اور اگر آپ رضا الہی کے لیے کریں تو یہ بھی کافی ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ جنت ہی ہے، اور جنت اسی کو ملتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایسا سوچ کے کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز، اس میں کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ شیخ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے دل میں کتاب و سنت کی اہمیت نہیں ہے، صرف فارملی مان رہا ہے، اور وہ دنیا کو دکھاوا پرست ہے، پیسے والا آدمی ہے، اور اس کی یہ حرکتوں سے کسی اور کے ریلیشن پہ یا رشتہ داروں میں رشتہ داری پر اثر ہو رہا ہے، تو اس کو کس طرح سمجھانا چاہیے؟ میں سوال نہیں سمجھا۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو کتاب و سنت کو اہمیت نہیں دے رہا اور دکھاوا بہت ہے اس کے اندر، پیسہ بھی ہے اس کے بل پر کر رہا ہے یہ سب، اور اس کی یہ حرکتوں سے کہ ریلیشن سپوائل ہو رہے ہیں سمجھ لیجیے، جو اس کے اطراف کے ریلیشن ہے، تو اس کو کس طرح سمجھانا چاہیے؟ بھائی نے سوال کیا کہ ایک آدمی ہے جو کتاب و سنت پہ نہیں چلتا ہے، اس کے پاس اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے، اور وہ مال و دولت کا غلط استعمال کرتا ہے جس سے اس کے اطراف میں تعلقات اس کی خراب ہو رہے ہیں لوگوں سے، تو اس آدمی کو کیسے سمجھایا جائے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو لانا یہ ایک بڑا محنت والا کام ہے، اور یہ زمین، زمانہ، شخصیات، ماحول، سماج، تعلیم، ایجوکیشنل لیول، اس کے مطابق ڈیپینڈ ہے کہ کیسے اس کو سمجھایا جائے۔ جس کی ایک مثال دیتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو 10 سالوں تک آپ کتاب و سنت سمجھائیں نہیں سمجھتی، حج کو جاتے ہیں سمجھ کے آ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں ماحول ملتا ہے ان کو، اور پورے ماحول میں لوگ ویسی نماز پڑھے جیسا اس کو یہاں کوئی بولتا تھا ایسی پڑھو، پورے ماحول میں لوگ وہی اعمال کر رہے، وہی مسئلے پر عمل کر رہے ہیں، جو مسئلہ اس کو یہاں بولا جاتا تھا قرآن حدیث میں ایسا ہے، لیکن وہاں وہ پریکٹیکلی اکثریت کو دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ حج کو جا کر آتا ہے تو اپنی زندگی کو تبدیل کر لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جاب کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جاب کے لیے جاتے ہیں، کچھ سال رہتے ہیں، کچھ سال رہنے کے بعد اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، زمین، زمانہ، حالات، ماحول، معاشرہ، خاندان یا مالی اسٹیٹس، اس کے بعد تعلیم، یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں کہ کیسے آپ کتاب و سنت کی بات سمجھیں اور کیسے اس بات کو وہ لے لیں۔ میں ایسے واقعات جانتا ہوں کہ ایک آدمی نے اس کے رشتہ دار نے کئی سالوں تک قرآن حدیث سمجھایا، نہیں سمجھ میں آئی، کئی سالوں تک، ٹھیک ہے، قرآن حدیث نہیں سمجھ میں آئی۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ ایک شخصیت کو جو ایک ٹی وی پہ آتے تھے چینل پر، ٹھیک ہے، اور یہ میرے سامنے واقعہ ہوا تھا، ٹی وی چینل پہ آتے تھے، ہم لوگ ایک پروگرام کے لیے گئے تھے وہاں، تو وہ بھی ایک مقرر تھے، میں بھی ایک تھا، وہ ٹی وی چینل پہ آتے تھے، جس کی وجہ سے وہ شخص جو کتاب و سنت کا پابند تو دور، اس کے گھر کے ہر فرد کے گلے میں اور ہاتھوں میں اتنے بڑے بڑے تعویذ تھے، لیکن چونکہ وہ ٹی وی پر دیکھتا تھا وہ شخصیت کو، تو کہا آپ میرے گھر میں آ کے ہی رکیں گے۔ 10 سال سے اس کے علاقے کے لوگ قرآن حدیث کی اس کو دعوت دے رہے ہیں، اس کو نہیں سمجھ میں آیا، اس کو چونکہ ایک اس کا عقیدت تھی بھائی یہ شخصیت دینی ہے، ٹی وی پہ میں دیکھتا ہوں اور بہت اچھی بات کرتے ہیں، وہ آئے، جب ہم ان کے گھر پہ گئے، میں ہی مہمان تھا، وہی مہمان تھے، جب اندر گئے تو انہوں نے، جو یہ شخص تھے میرے ساتھ جو عالم دین تھے، جب انہوں نے دیکھا، میں نے کہا ان کو کافی عقیدت ہے آپ سے، آپ جو بولے شاید بات مانی جائیں گی، تو ماشاءاللہ انہوں نے بیٹھے بیٹھے جب شروع کیے، تھوڑا 5, 10, 15 منٹ کی واضح و نصیحت ہوئی، 10-15 منٹ کی واضح و نصیحت کے بعد 15-20 تعویذ ہمارے سامنے آ کے جمع ہو گئے، ہم نے پھینک دیا، ان کو بات سمجھائی، پھر بولا یہاں سے جڑ جاؤ، یہ کام کرو، ان سے جڑاؤ، چلے گا۔ اب وہاں کے لوگ بول رہے 10 سال سے اس کے پیچھے پڑے، مالدار انسان تھا وہ زمان، 10 سال سے ایک مسئلہ تو اس نے لینا تھا، اور آج ماشاءاللہ آپ آئے، اس نے ہر چیز، اس کا عقیدہ تک بدل گیا۔ تو دیکھیے اس کو ایک شخصیت کی عقیدت تھی، وہ شخص نے آ کے اس کو کہا بیٹا ایسا مت کرو، لائف چینج۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہیں، اس کے نزدیک وہ شخص کی بڑا مقام تھا، اس نے اس کو کہہ دیا ماشاءاللہ زندگی تبدیل ہو گئی۔ تو آپ کیا کریں، اس شخص کو جو مالدار ہے اس کے حالات کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ایسا نکالے کہ اس کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ کوئی ایک ایسا موقع، ایسی گھڑی جہاں وہ اٹیک، جس کو بولتے ہیں اثر انداز ہو جائے، ایک دم جا کے اٹیک اور وہ معاملہ ماشاءاللہ تبدیل ہو جائے، تو آپ کنٹینیوسلی تو سمجھاتے ہی رہیے، وہ ایک چیز، لیکن کبھی کبھار ہمیشہ سمجھانے کا بھی اثر نہیں ہوتا جتنا ایک جھٹکے میں کبھی کوئی آیا اور بات جیسا وہ لوگوں نے یہ لو پورے اتار کے رکھ دیے، پورے لوگ صاف ہو گئے، تو سب تعجب کرنے لگے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو کیا کیجئے پھر، ایسے گھڑی اور موقع کو تلاش کیجئے، ایسی شخصیات کو تلاش کیجئے، ایسے موقعوں کی، ہم مالدار ہے نا، کبھی کوئی ایسا مالدار جو کتاب و سنت کا ماننے والا، جو اس سے مالدار ہو، وہاں ملا دیجیے، ارے ان کے ہاتھ چلیے، اور ان کو بتائیے کہ ایسے میرے بھائی آپ سے متاثر ہے، شاید آپ کی بات مان لیں، ٹھیک۔ اور یہ ہوتا ہے، میں کئی جگہ میرا جانا ہوتا ہے، اسپیشلی ایسے علاقوں میں جو نان میٹرو سٹیز ہے، چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، لوگ فیس بک پر، یوٹیوب پر دیکھتے ہیں تو ان کو ایک الگ امیج بنی ہوئی رہتی ہے، اوہ وہ پتہ نہیں کیا، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو ہیرو ہے، یہ ہے، ایسے سیلیبریٹی، ایسے امیج آتے، آگے آتے رہے، ہم کو فوٹو کھینچنا، آپ ساتھ یہ کرنا، بیٹھ گئے ان کے ساتھ، بیٹھ کے تھوڑی بہت بات چیت کریں تو دوسرا آدمی بولتا ہے یہ تو کبھی قرآن حدیث سے قریب نہیں آیا، یہ تو کبھی کوئی اجتماع میں نہیں آیا، قرآن حدیث کے لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، یہ آپ کے ساتھ کیسا بیٹھا؟ میں نے کہا صرف بیٹھا نہیں، میں سمجھ گیا تھا اس کی بات، پھر بات چیت ہوئی، اگلی بار وہاں سے ہم نکل جاتے ہیں، پھر کال آتا ہے کہ ماشاءاللہ اب وہ ایک رکن بن گیا، اب وہ یہ کر رہا، اب وہ پیسہ لگا رہا اپنا، اب وہ مسجد تعمیر کر رہا۔ تو دیکھیے وہ آدمی نے ٹی وی پہ دیکھا تھا کسی کو، اس کے نزدیک ایک بہت بڑا مقام تھا،
وہ شخصیت اس کو مل گئی, اس نے تھوڑا سمجھا دیا, بھائی کیا کر رہے ہو, یہ صحیح ہے, ارے میرے کو وہ لوگوں نے آج تک نہیں سمجھائے تھے, مجھے غلط طریقے سے سمجھائے تھے, فلاں تھے, اس کی لائف چینج ہوگی. تو کبھی کبھار جس پر آپ کنٹینیوسلی محنت کر رہے ہیں اس کو ایک تھوڑا سا بوسٹ کر دیجئے, سمجھے, ایک ایسا کچھ کیجئے اس جیسے لوگوں سے, اس سے مالدار لوگوں سے, اس کی فکر کے لوگوں سے جو متاثر ہے کتاب و سنت سے, ان کو بولیے کہ اس پہ تھوڑا سا کچھ ایسی بات کر دیجیے جس سے وہ متاثر ہو جائے. اور ایسا میں نے دیکھا بہت سی بار کارگر ہوا کہ لوگوں کو 10 سال سمجھائے گا, نئی زندگی تبدیل ہوئی 5 منٹ میں. ایسا میں نے واقعہ سنا ہے نا, اب پتہ نہیں کتنے نسلوں سے وہ لوگ سب شرک میں ملوث تھے. اب ایک خالی جانا گھر پہ, دعوت کو قبول کرنا, بیٹھ کے کہنا میرے بھائی یہ سب غلط ہے, ان کا سب نے اتار دینا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ کیا کیجئے, ایک تو محنت کیجئے, دوسرا ایسے کسی موقع کو تلاش کیجئے جس موقع کا فائدہ اٹھا کر آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے اس لیے کہا تعلیم, ماحول, معاشرہ, اسٹیٹس سب مل کر کچھ نہ کچھ اثر انداز ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایک مقام میں میرا جانا ہوا اور وہ شخص بہت مالدار تھے لیکن کچھ حرام کام میں ملوث تھے, کچھ نہیں میجورٹی حرام کام میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ آئیے ہمارے گھر. تو مجھے کسی نے کہا ان کے تو 100% کام حرام, مطلب کوئی ایسا تھوڑا بہت نہیں, بالکل ہی ہر کام غلط ہے, انکم ان کا پوری 100%. مجھے کسی نے بتا دیا تو میں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ آپ یہ کرتے ہیں, مجھے پتہ چلا جس کی وجہ سے. تو وہ بہت کھینچ گئے, چونکہ وہ بولے آج تک تو سب آگے کھاتے رہے, آئے ہوں گے لیکن مجھے کسی نے بتایا آپ 100% یہ کام کر رہے ہیں, میں نہیں آؤں گا. تو ان کو بہت برا لگا. میں جب آ گیا تو پھر کسی نے کہا کہ انہوں نے کافی چینجز آئے اور اب دھیرے دھیرے اپنے بزنس کو شفٹ کر رہے ہیں, چونکہ ان کو لگا کہ اب ایسے آنے والا ہر مقرر ان کے بارے میں بائیکاٹ کریں گا, میں نہیں آتا, آپ حرام کماتے. تو چونکہ میں نے کہا آپ کے بعد میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں پتہ چلا, کیا یہ سچ ہے؟ تو کہاں سچ ہے؟ تو میں نے کہا میں نہیں آ سکتا. تو ان میں تبدیلی آئی, مطلب سالوں سے لوگ کہہ رہے حرام, میں نہیں سمجھ میں آیا. ایک بائیکاٹ نے سمجھا دیا کہ نہیں یار ایسے اور بھی شخصیت دینی نہیں آئیں گے تو یہ ایسا ہوتا ہے کبھی. تو میں چاہ رہا ہوں کنٹینیو سمجھانے کے ساتھ آپ وہ کریں اور ایسے لوگوں سے سمجھانے لگا جن کی وہ سنتے. کبھی کیا ہوتا ہے میری صورت دیکھتے لوگ میرے ارے یہ آ گیا کیا, اب یہ باتیں کریں گے. تو آپ کیا کیجئے پھر دوسرے کسی کو بھیجنا چاہیے وہاں, کہ تو میں بار بار جاؤں گا نا تو میرے رد میں کتاب و سنت کا رد کرتے جائیں گا. تو لہٰذا میں اپنے آپ کو چینج کر لوں, فیس کو کسی اور کو بھیجوں. لیکن اب کوئی ہے ہی نہیں قرآن حدیث پہنچانے والا, اور میرے سے وہ چڑھتا ہے تو کتابیں لیکچرز کی شکل میں, واٹس ایپ کے میسیجز کی شکل میں پھر بھیجے. ایسے جو مثبت ہو, یہ نہیں کہ جو یہ نہیں کریں گا جہنم میں جائیں گا, یا ایسے واضح و نصیحت جس میں سیدھا ان کو شرک, کافر, مشرک اور یہ اور وہ کہا گیا, بلکہ ایسے جو جس میں ان کو سمجھایا گیا, راغب کیا گیا, بتایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہت ساری ٹیکنیک سے آپ کوشش کرتے رہیں. پھر اس کے بعد آخر میں کہوں گا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہم جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو کوشش کرتے رہیں, باقی نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کسی نے ایک سوال کیا, کیا احادیث میں نماز کے مختلف طریقے آئے ہیں؟ اگر نہیں تو ساری امت صرف ایک طریقے پر متفق کیوں نہیں؟ تو دیکھیے میں ایک بات بتاؤں, نماز کے کچھ ایسے فکس ارکان ہیں جس میں کوئی تبدیلی کسی مسلک اور کسی اس کے اندر نہیں پایا جاتا, اس میں کوئی اختلاف نہیں. جیسے کہ تکبیر اولیٰ کا کہنا, قیام کا کرنا, رکوع کا کرنا, سجدوں کا کرنا, دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر کھڑا ہونا, اس میں بھی وہی عمل ریپیٹ کرنا, 2 سے زیادہ رکعتیں ہوتی ہیں تو دوسری رکعت میں قاعدہ کرنا, اور اس کے بعد آخری رکعت کے اندر قاعدہ کر کے سلام پھیرنا. اس معاملے میں کسی کا کوئی اختلاف آپ کو نہیں ملے گا. ہوگی بات طے, کوئی اختلاف نہیں ملے گا کسی کا بھی کہ نہیں ہمارے نزدیک رکوع نہیں, ہمارے نزدیک سجدے نہیں, ہمارے نزدیک قیام نہیں, ہمارے نزدیک قاعدہ نہیں, کہیں نہیں ملیں گا آپ کو. ٹھیک, تو یہ بات تو فکس ہو گئی کہ نماز کی کچھ چیزیں ہیں جو بالکل فکس ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں, کسی مسلک میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بات ہو گئی. دوسرا, کچھ چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں جس میں بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں لیکن وہ اختلاف نہیں ہے, سب درست ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک کا یہ شروعات میں پڑھتے, اللہ کی ثنا کرتے, اللہ کی تعریف کرتے. لیکن اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں, کئی دعائیں. کچھ دعائیں تو اتنی ہیں کہ 2 صفحات پہ عربی کے اندر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھا کرتے تھے, فجر کے اندر آپ نے نماز سے پہلے پڑھا. تو کئی دعائیں ہیں, تو اس میں اختلاف نہیں ہے. وہ ایک نے ایک دعا لے لی, ایک نے ایک دعا لے لی, تو اختلاف نہیں ہے, وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. سمجھے آپ بات کو؟ یہ ہو گیا. کچھ ایسے اعمال ہیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ کیے نماز کی حالت کے اندر. جیسے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام میں اور قیام کے بعد وطر کی نماز میں دعا ثابت ہے, تو یہ بھی اختلاف نہیں ہے. لیکن ایک مسلک نے لے لیا قیام کے اندر دعا کرنا, ایک مسلک نے لے لیا قیام کے بعد مطلب رکوع کے بعد کرنا. تو یہ دونوں درست ہیں, دونوں کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, دونوں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے, یہ بھی درست ہیں. ہاں, کچھ اختلافات وہ ہے جو حدیثوں کے بنیاد پر آئے, اور یہ واقع میں طریقے نہیں, اختلاف ہے. مطلب اس میں مختلف ہے علماء کی اور محدثین کی رائے, جبکہ یہ ایک سے زائد طریقوں میں شامل نہیں ہوتے. جیسے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے, ٹھیک, اس تعلق سے بہت ساری روایتیں آتی ہیں, ٹھیک, جس میں سے
سینے پر ہاتھ باندھنے، زرہ کو پکڑنے کا، ناف کے نیچے باندھتے ہوئے دیکھا گیا، اس طرح کی آتی ہے۔ اب یہاں جب آتا ہے تو یہ اختلاف ہے، تو اس معاملے میں ہمیں جو ہے جب اختلاف ہو جائے تو ہمیں جانا چاہیے علوم الحدیث کی طرف، اور پھر علماء کے اقوال دیکھنا چاہیے کہ حدیث تو ہے ٹھیک ہے کہ یہاں ایسا تھا، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور صحیح ہے، تو وہاں ہم کو اس کو چیک کرنا ہے، تو یہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ کچھ باتیں ایسی جس میں اختلاف ہی نہیں ہے، جو ہم نے بنایا، اب یہ تو اختلاف تھا، اب ہے ہی نہیں، رفع دین کے تعلق سے کوئی اختلاف ہی نہیں، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک آ رہا کہ آپ نے زیرہ کو پکڑا، بخاری کی روایت، مسند احمد کی روایت میں آپ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، ابو داؤد کی روایت ہے حضرت علی نے دیکھا ناف کے نیچے باندھتے تھے، ناف کے نیچے والی ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، تو یہ تو ہو گیا اختلاف، چونکہ دلیل کی بنیاد پہ اختلاف، لیکن صحیح اور ضعیف یہ تو صحیح ہے، نہیں کرنا چاہیے، سوائے مطلب وہ کنڈیشن رفع منسوخ ہو گیا، لیکن پھر عیدین نے برابر کر رہے ہیں، پھر وطر کی نماز میں ایک بار برابر کر رہے ہیں جو نہیں بولتے ہیں، پھر ہر نماز سے پہلے تکبیر اولیٰ میں کیا کرتے ہیں، رفع دین تو ہوتا ہے نا، پھر کر رہے ہیں، تو بولنا چاہیے کہ تکبیر اولیٰ چھوڑ کر، وطر کی نماز چھوڑ کر، عیدین کی نماز چھوڑ کر رفع دین منسوخ ہے، تو منسوخ کی کوئی دلیل نہیں، لیکن ہمارے مسلک میں چونکہ نہیں ہے، اب ضد میں وہ بول رہا منسوخ ہو گیا، تو میں اس معاملے میں کہوں گا کہ ہم کیا کریں، اب جب اختلاف والا معاملہ نظر آ رہا ہے جہاں دلیل کی بنیاد پر ہے، اس کو ریڈ کریں، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عزیز مسئلے کا حل نکل جائے گا، صحیح جو بات آ جائے وہ لے لیں آپ، ٹھیک ہے۔ ضعیف روایتیں چونکہ قابل عمل نہیں ہوتی ہیں، ہو گیا مسئلے کا حل۔ وہاں جہاں لوگوں نے کریٹ کر دیا اختلاف کہ بھائی انڈیا میں کوئی رفع دین نہیں کرتا تو تم مت کرو، اس لیے کہ پرابلم ہو جائے گا، تو یہ کلچر ہے، ہم کلچر پہ نہیں چلتے، ہم سنت پہ چلتے ہیں، تو لہٰذا وہاں آپ لوگوں کو سمجھائیں، ان کو سکھائیں، ان کو دلیل دیں، لیکن اس دلیل دینے کو اتنا جھگڑے کا نہ بنائیں کہ بس آپ کی زندگی اور موت انحصار ہے کہ رفع دین کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ تو اسلام میں بہت ساری چیزیں ابھی توحید سے شروع کرنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا بتائے، بولنا ہے، اب آپ کو نہیں کرنا ہے تو بس معاملہ ختم۔ میں نے اس پہ ایک جواب دیا تھا رفع دین کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں شبہات اور اس کا جواب، اس لیے کہ بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے کہ رفع دین کے تعلق سے روایتیں نہیں بول کر ہیں، تو نہیں بول کے کوئی حدیث آپ کو انشاءاللہ عزیز نہیں ملیں گے، لہٰذا اس کو ہٹانا چاہیے۔ کچھ اختلاف ہوتے ہیں جس میں صحیح حدیث کی طرف جانا چاہیے، کچھ باتیں تو فکس ہے، کسی کے نزدیک بھی قیام نہیں ایسا نہیں ہے، رکوع نہیں ایسا نہیں، سجدے نہیں ہیں، تو لہٰذا نماز کا طریقہ میں کہوں گا ایک ہی ہے، اس طریقے میں باؤنڈری ہے، ادھر سے ادھر تک جو چاہے آپ کر سکتے ہیں، سمجھ رہے آپ، مطلب حدود ہے کہ بھائی دعائیں یہ ساری کر سکتے ہیں آپ کو جو چاہے کرنے، جیسا ہندوستان میں ہم دیکھیں دعائیں معصورہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ جو قاعدے میں پڑھتے ہیں نا، قاعدے میں دعا پڑھتے ہیں نا، تحیات کے بعد دعائیں معصورہ پڑھتے ہیں، لیکن اب عرب میں جائیں گے تو بہت سے لوگ دعائیں معصورہ نہیں پڑھتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اتنے ہی پڑھیں گے، اس لیے آپ بولیں گے ان کا قاعدہ اتنا جلدی کیسے ختم ہو جاتا، درود پڑھتے، سلام پڑھتے، مطلب درود و سلام کرتے، مطلب پہلے تحیات پڑھتے، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھتے اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی سلام۔ کچھ یہ ہے، یہ دعا سنت ہے، واجب نہیں ہے، اسکپ بھی کر دیے تو نماز درست ہے آپ کی، تو کیا کرتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے اور سلام پھیر دیتے ہیں، تو آپ بولیں گے اتنے کیسے ان کا سلام ہو جاتا ہے، چونکہ جو واجب تھا کر لیا اس نے، دعائیں معصورہ وغیرہ اگر ہم پڑھیں گے ہندوستانی پاکستانی لمبا لمبا چلتا ہے ہمارا تحیات للہ، وہ سب ہوا، پھر اللہم صلی علی وہ ہو گیا، اللہم انا نستعین، وہ پورا ہم آرام سے پڑھتے ہیں، اب وہ تو جلدی پھیر دے رہا، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ واجب کیا اتنا پڑھ لیا اس نے، درود اور سلام کر لیا اس نے، تحیات پڑھ لیا، درود پڑھا، سلام پھیر دیا، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو یہ ہے۔ اچھا کچھ لوگ آپ دیکھیں گے پہلا قاعدہ ہے اس میں صرف ہم لوگ التحیات پڑھتے ہیں، ہے نا، لیکن آپ دیکھیں گے عرب میں بہت سارے لوگ التحیات کا درود بھی پڑھتے ہیں، اس لیے ان کا وہ قاعدہ لمبا دکھتا ہے، تو یہ موجود ہے، اس کے دلائل ہے سب کے، تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ ہمارے پاس یہ دعا چلتی ہے، وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں پڑھتے، وہ لوگ پڑھتے ہیں، اس میں لیکن اختلاف نہیں، وہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح، لیکن کریٹڈ اختلافات یہ سب سے بڑا جھگڑے کا گھر ہوتے، یاد رکھیے۔ تو اگر یہ کریٹڈ اختلافات کو نکال دیے جو ہم نے بنائے تو ماشاءاللہ نماز کا ایک ہی طریقہ ملے گا، اس طریقے کو ہم اگر ایسا ڈیفائن کریں کہ ایک راستہ ہے، اس کی حد یہ حد سے یہ حد ہے اور وہاں تک جانا ہے، تو اس حد کے بیچ میں جو بھی ہے سنت سے ثابت وہ آپ سب کر سکتے ہیں، جیسا آپ نے اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھا، ثنا کے بدلے آپ دوسرے ثنا جو سبحانک اللہ اس کے اللہ دوسرے لمبے لمبے پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ضمیر سورہ ملا رہے ہیں لمبے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد آپ رکوع کر رہے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، تو یہ تسبیح جو ہم عموماً پڑھتے ہیں، لیکن سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس کے علاوہ بھی کئی تسبیحات آپ سے ثابت ہیں، اس کے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور اس کے علاوہ بھی ثابت ہے، اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھی کہتے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور بھی ایسے دعائیں ہیں جو ملتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پڑھتے وہ کرتے، پھر آپ سجدے سے اٹھتے، سجدے سے اٹھنے کے بعد ہندوستان پاکستان میں ہم لوگ دعا نہیں کرتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی دعائیں کرتے ہیں، جس میں سب سے چھوٹی دعا تھی رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اللہ میری
مغفرت کر، اے اللہ میری مغفرت کر، آپ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، قاعدے سے دو سجدوں کے بیچ میں. اس کے علاوہ بھی آپ پڑھتے تھے رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی والعافینی واہجرنی، بہت لمبی دعا ہے وہ بھی، آپ وہ بھی کرتے تھے. آپ کرنا ہے تو وہ بھی کیجیے. تو یہ سب میں بولوں نا، نماز اگر تکبیر سے شروع ہو کر تسلیم پہ ختم ہوتا ہے تو یہ اگر حد ہے تو اس کی ایسی بھی باؤنڈری ہے جس کے بیچ میں بھی آپ کر سکتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ یہ تکبیر ہے شروعات، یہ تسلیم ہے خاتمہ، تو میں کہوں گا اس کے بیچ میں بھی باؤنڈری ہے، وہ راستہ ایک دم پتلا نہیں ہے کہ قدم ڈالنا ہے، اس کے بیچ میں آپ کو ہے جگہ دعاؤں کے معاملے میں، ٹھیک ہے، یہ سب آپ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ کیجیے. تو آپ جب کریں گے انشاءاللہ تو اختلافات نظر نہیں آئیں گے. تو آپ سے گزارش کروں گا نماز کو دیکھ کر مت سیکھیے، نماز کو پڑھ کر سیکھیے. جیسا دوسرے ارکان حج کو جاتے ہیں کتنی ٹریننگ لیتے ہیں، حج کرنا ہے وہ تو ایک ہی بار کرنا، نماز تو روز پڑھنا ہے. اس کو بھی سیکھیے، کتابوں کا سہارا لیجیے اور اچھی کتابیں اس کے تعلق سے پڑھیے. ایک بہترین کتاب ہے جو میں آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہوں، ڈاکٹر شفیق الرحمان کی نماز نبوی، اس کو آپ مطالعہ کیجیے. یا شیخ ناصر الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے صفت صلاۃ النبی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسے کہ گویا تم انہیں دیکھ رہے ہو، وہ کتاب آپ پڑھیے. تو انشاءاللہ عزیز آپ کو بہت حد تک نماز کے تعلق سے چیزیں ملیں گی. پھر آپ سیکھیے، سیکھ کر پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کو ڈفرینسز بہت زیادہ نظر نہیں آئیں گے، اختلافات انشاءاللہ عزیز بہت کم ہو جائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا، اگر کسی کو جنازہ میت وغیرہ دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ عمل لوگوں کے نزدیک بہت معمولی ہے، لیکن وہ ان کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ لگ رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں بول کر. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جس شخص کو کسی چیز کو دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی ہے، میت وغیرہ کو دیکھ کر، تو اس بات کو یاد کرے کہ ہم کو سب کو مرنا ہے. ہاں گھبراہٹ اگر اس چیز کی ہے کہ میں نے تیاری کیا کی موت کی اور میری موت آ گئی تو آج میں کیا کر پاؤں گی، کیا کر پاؤں گا، تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. لیکن اگر یہ سائیکولوجیکل فیئر ہے جو موت سے ہو گیا ہے تو پھر اس کا مطلب آپ دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے. تو مرنا تو آپ کو ہے، لہٰذا آپ یہ سوچئے کہ اعمال کے اعتبار سے میں کمزور ہوں اس لیے ڈر لگے، لیکن اس وجہ سے نہ ہو کہ موت سے. لیکن کچھ فطری ڈر انسانوں کو ہوتے ہیں، اس ڈر کو کوئی یہ نہ بولے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہ کہے، بلکہ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو فیئر ہوتے ہیں بہت، دروازے بند کرنے کا، اکیلے رہنے کا، اندھیرے میں جانے کا. وہیں آپ کسی دوسرے کو دیکھیں اندھیرے میں کچھ نہیں ہوتا. ایک بچہ آپ کا اندھیرے میں اتنا ڈرے گا کہ چیخ چیخ کے روئے گا، اور دوسرا بچہ اندھیرے میں آپ چھوڑ دو تو اندر بیٹھیں گا، آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہاں چھپ کے بیٹھ گیا، اس لیے کہ اس کو نہیں لگتا. ڈیپینڈ ہوتا ہے یہ بچوں پر، ان کے حالات پر. اگر ایسا کوئی ڈر ہے تو اس کو فطری طور سے دھیرے دھیرے نکالے. اور اگر غیر فطری ڈر ہے کہ بھائی مریں گے تو اب تیاری کا ڈر ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اچھی چیز ہے. لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ ڈر ہوتے ہیں. ایسے بہت سارے فیئرس ہوتے ہیں جو انسانوں کو ہو جاتے ہیں، ان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہم نفسانی خواہشات دباتے جائیں اور لوگ ہمیں بیکورڈ سمجھے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے جب آپ نفسانی خواہشات کو دبائیں گے تو لوگ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. جب وہ لوگ جنہوں نے نفسانی خواہشات کو دبایا اور اپنے نبیوں پر ایمان لائے، لوگوں نے ان کو پاگل، مجنون، کاہن اور کیا کچھ نہیں کہا، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا اللہ کے لیے. تو جب انسان اپنے نفس کی خواہشات کو دباتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، لوگ اسے تکلیف دیتے ہیں. آپ ڈٹ جائیے ان تکلیفوں پر تو انشاءاللہ عزیز اس دنیا میں بھی اس کا اچھا بدلہ ہے، آخرت میں بھی. آپ اور ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ دین پر بھی چلے اور دنیا میں تکلیف بھی نہ آئے؟ ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا؟ تو لہٰذا ڈٹ کر اڑ جائیے. لوگ بیکورڈ کہیں یا فارورڈ کہیں، انشاءاللہ عزیز آخرت کے اعتبار سے آپ بہت فارورڈ ہو جائیں گے. دنیا میں ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے لوگ بیکورڈ سمجھے، لیکن آخرت کے اعتبار سے آپ فارورڈ ہو جائیں گے. تو آپ یہ سوچ کو نکال دیجئے. چونکہ آپ کا یہ سوچنا کہ لوگ بیکورڈ کہیں گے اس لیے ہم کریں، پھر نفس کی پیروی ہو جائیں گے. تو لہٰذا اللہ کے لیے آپ کریں، چاہے لوگ آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی کہیں، آپ اس کے بارے میں ذرا بھی ملامت مت کیجیے. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.